سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 66 سے کلام شروع ہو رہا ہے، بالکل پورا ہو رہا ہے آیت نمبر 70 پر، جو 5 آیتوں کا اعادہ ہے، تاکہ اگلی آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے کیا ہے یہ اچھی طرح سے مربوط ہو جائے۔ تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان سے یہ واضح پیغام دے دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، جو تجھ سے قریب ہیں اور مجھ سے دور ہیں انہیں پر تیرا داؤں چل سکتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، آپ کا رب بحیثیت کارساز کی اور وکیل کے کافی ہے، کسی اور کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس دعوے کی دلیل پیش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جو بطور وکیل کے کافی ہیں، کارساز ہیں، اور جن کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، اس اللہ کی قدرت کا کچھ مظاہرہ ہو جائے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے ہر بندے کا محافظ ہے، کوئی بندہ اس کی حفاظت سے باہر نہیں ہے، اور جب وہ کرنا چاہے حفاظت تو شیطان اس پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے کچھ آیتوں میں یہاں اللہ کی قدرت کے مظاہر پیش کیے گئے۔ سب سے پہلی صفت بتائی گئی ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب ایسا منعم ہے، ایسا قادر ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں۔ یزجی بمعنی یجری، چلاتا ہے، لکم الفلک تمہارے لیے کشتی، فی البحر دریا میں، سمندر میں۔ اس کشتی کے چلانے میں عام انسان کہے گا اس میں کون سی قدرت ہے، لیکن جب غور کرے گا کہ کشتی اپنے وزن کے ساتھ جس پر ٹکی ہوئی ہے وہ پانی ہے سیال اور رقیق، اور اس پانی کو اللہ نے اتنا رقیق اور اتنا پتلا بتایا ہے کہ ایک کنکر پھینکو تو پانی میں ڈوب جاتا، چھوٹا سا معمولی کنکر آپ پھینکیں گے تو پانی اتنا رقیق ہے، سیال ہے، پتلا ہے کہ اس کنکر کو اپنے اوپر نہیں روک سکتا، نیچے اتر جاتا ہے۔ اس پتلے پانی پر، رقیق پانی پر، سیال پانی پر ہزاروں ٹن وزن یہ اس پر نہ صرف رکا ہوا ہے بلکہ اس پر چلتا ہے رفتار کے ساتھ۔ یہ اللہ کی قدرت سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں، اس جملے میں اللہ کی قدرت ظاہر کی گئی ہے، ہر شے پہ اللہ کی قدرت۔ کشتیوں کا پانی میں، دریا میں چلانا کس لیے ہے؟ لتبتغوا، یہ جو لام ہے اس کو لام قے کہتے ہیں، تاکہ وجہ کو بتاتا ہے، ریزن، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا رزق۔ قرآن کریم میں فضل کا لفظ بالعموم جہاں استعمال ہوا ہے وہاں رزق کے معنی میں آتا ہے، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو اس کا رزق۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رزق کا تلاش کرنا معیوب نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، اور رزق کا تلاش کرنا جس طرح اور بہت سے فریضے ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے، تو مال کا تلاش کرنا ہرگز معیوب نہیں ہے بلکہ محبوب ہے۔ جہاں جہاں توکل کی بات آتی ہے کہ رزق تم کو ہم دیں گے، تم کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت ہے جب آدمی کا اللہ کی ذات پر اذعان اور یقین اس درجہ ہو کہ وہ اسباب سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ اتنا زیادہ توکل حاصل ہونے کے بعد وہ مراحل آتے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے اسباب کا ترک کرنا توکل نہیں ہے۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے، یعنی تمہارے لیے کشتی کا چلانا، پانی پر روکنا، ہوائیں چلا کر اس کو رفتار عطا فرمانا، یہ تم پر اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے، وہ تم پر رحیم ہے۔ جس طرح تمہارے ماں باپ تم پر رحیم اور کریم ہیں تو تمہارے رونے پر تڑپ اٹھتے ہیں، بیماریوں میں بے چین ہو جاتے ہیں، تمہارے واسطے رزق کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری خاطر راتوں رات جگتے ہیں، بس اللہ کی صفت رحیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمہارے لیے اس قدرت کا وہ اظہار فرمائیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے دریاؤں میں، وَإِذَا اور جب مَسَّكُمْ چھو جاتی ہے تم کو الضُّرُّ تکلیف، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو، بیماری کی شکل میں یا خوف کی شکل میں یا حادثات کی شکل میں یا طوفان اور مصیبتوں کی شکل میں، تم کو اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، اس دریا میں، اس کشتی میں تمہاری تکلیف جب تم کو پہنچتی ہے تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ غَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، غَلَّ مَن بھول جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جن کو تم پکارا کرتے رہے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ مگر وہی، جن جن کو تم نے سجدہ کیا تھا آج تک وہ سب بھول جاتے ہیں، جن جن کے سامنے تم نے نظر کی تھی، نیاز کی تھی، جن جن کے سامنے تم نے پیشانی ٹکایا تھا، جن سے تم نے امیدیں وابستہ کی تھیں، اب اس دریا میں جب تھپیڑے اور مجھے تمہارے سامنے آتی ہیں تو ایسے خدشات کے موقع پر تم کو سب بھول جاتے ہیں۔ غَلَّ مَن تَدْعُونَ، غَلَّ من کا ترجمہ ہے بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں وہ تمام، تدعون جن کو تم پکارا کرتے رہے، الا ایاہ مگر اسی کی ذات، صرف وہی یاد آتا ہے اس موقع پر، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ تمہارا حقیقی چاہنے والا وہی ہے۔ فلما نجاکم من البر، پھر جب تم کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، یعنی سفر ختم، ہچکولے اور موجوں تھپیڑوں کا غم ختم، اب تمہارا پاؤں خشکی پہ آ گیا، نجاکم الی البر، جب تم کو نجات دے دیا خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم نے اعراض کر لیا، تم نے منہ پھیر لیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اب اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، اب تم پر کوئی داروگیر نہیں کرے گا، اب تم خود ایسے محفوظ اور مامون ہو گئے کہ تم پر کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اعرضتم تم نے اعراض کر لیا، وکان الانسان کفورا، اور انسان ہے بڑا ناشکرا، کفور کافر سے کفور نہیں ہے بلکہ کفران سے کفور ہے، کفران کے معنی ناشکری کرنا، کفران العشیر شوہر کی ناشکری کرنا۔ امام بخاری نے ایک بات قائم کیا ہے، باب کفر دون کفر، ایک کفر کمتر ہوتا ہے دوسرے کفر سے، اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جب کفر ضد ہے ایمان کی اور کفر سے ایک دوسرا کفر کم ہوتا ہے تو اس کی ضد ایمان ہے وہ بھی، اسی کے مقابل ایک ایمان کم ہوتا ہے دوسرے ایمان کے مقابلے میں، وہاں انہوں نے ثابت کیا ایک کفر ہے اللہ کے ساتھ اور ایک کفر ہے ناشکری جسے کہا جاتا ہے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کی ناشکری کفران نعمت ہے لیکن یہ کفر چھوٹا ہے، اور کفران باللہ جو کفر حقیقی ہے وہ کفر بڑا ہے، ایسا ہی ایمان کے درجے ہیں۔ تو انسان تو ناشکرا ہے، وکان الانسان کفورا، اور انسان ہے بڑا ناشکرا۔ جب تک غرض ہوتی ہے
تب تک یہ اپنے کو قریب کرنا چاہتا ہے، لجاجت سے، دعاؤں سے، طویل دعاؤں سے، اور جیسے ہی حاجت ختم ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں بدل جاتا ہے. یہ ہے وقار انسانوں کا پورا. انسان ناشکرا. اللہ فرماتے ہیں تم نے سمجھا یہ کہ تمہارے لیے خشکی کی جگہ محفوظ ہے اور پانی تمہارے لیے خطرناک جگہ ہے، اس لیے تم نے دو حالت میں دو عمل کیا. پانی کی موجوں میں تمنا کی نجات کی، اور خشکی پر آنے کے بعد تم بدل گئے. تم نے دونوں احوال کو فرق سمجھا. تمہارے لیے ہوگا ہمارے لیے دریا کی موجیں اور خشکی کے راستے سب برابر ہیں. تمہیں جس طرح ہم کشتی میں پانی میں غرق کرنے پر قادر ہیں، زمین میں زندہ دھسانے پر بھی قادر ہیں. اگلی آیت واضح کرتی ہے افامنتم ان یخسف بکم جانب البر. اسی کا جواب دیا. تم نے دو حالتوں کو الگ سمجھا کہ تم پانی میں محتاج تھے اور خشکی پر بے نیاز ہو گئے. غلط ہے تمہارا یہ سوچنا. افامنتم، کیا تم مامون ہو گئے، ان یخسف بکم، کہ تم کو وہ دھسا دے، جانب البر، خشکی کے کنارے پر. خشکی میں پانی کے کنارے پر لا کر کے تم مامون ہو گئے اس بات سے کہ تم کو وہ دھسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر ایسی ہوا جو حاصب ہو. حاصب کہتے ہیں تند ہوا، تیز ہوا، جو ہوا اپنے ساتھ پتھروں کو لا کے برساتی ہو، جو گھروں کو الٹ دیتی ہو، درختوں کو اکھاڑ دیتی ہو، بڑے بڑے مکانات کو تباہ و تاش کر دیتی ہو. ایسی ہوا کو حاصب کہا جاتا ہے. حاصبا الا آل لوط. سورہ قمر میں کہا ہے کہ ہم نے یہ ہوا وہاں بھیجی تھی، پورا شہر اکھاڑ پکڑ کے بھیجے تھے، سب نظام تو حوالہ کر دیا. تو تم اس بات سے کیا معمون بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ خشکی کے کنارے پر تم کو دھسا دے زمین میں، یا تم پر ہواؤں کو بھیج دے. ثم پھر لا تجدوا لكم وکیلا، تم نہ پاؤ تمہارے لیے کوئی کارساز. خشکی میں دھسا دیا، زندہ مدفون کر دیا تب بھی، اور کسی ہوا کو بھیج دیا تب بھی تم اپنے لیے کوئی وکیل ڈھونڈ کر لاؤ گے کہ اس ہوا کو روک دے، تمہارا دھسنا رکا دے. تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا. جس طرح قانون دھستا رہا زمین میں، آج بھی دھس رہا ہے. اور جس طرح قوم لوط پر حاصب اور ہوا بھیج دیا، پوری قوم تباہ و تاراج ہو گئی. فجعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر، اوپر نیچے کر دیا. کوئی تمہارا کارساز ملا؟ تمہیں کوئی کارساز نہیں مل سکتا. یہ دو شکلیں ہوئی. تیسری شکل ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بھی معمون بے فکر محفوظ ہو گئے ہو کہ تم کو وہ دوبارہ لے آئے پھر اسی دریا میں. ان یعیدکم فیہ، اعادہ کرے تمہارا اسی میں، یعنی دریا ہی میں. تارۃ اخری، دوبارہ دوسری بار پھر لے آئے. اب آپ کہیں گے میں تو اب سفر نہیں کروں گا، اب دریا میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، دریا کو یہاں تک لا سکتے، دریا کو سونامی کی شکل میں تمہارے گھر میں بھیج سکتے، ساری کائنات کو تمہارے گھر میں بھیج سکتے. تم اگر نہیں جائیں گے سفر کرنے کے لیے کہ وہاں دریا ہے، وہاں برج ہے، تو دریا کو لانے پر اللہ قادر ہے. آج تک کائنات دیکھتی ہوئی آ رہی ہے کہ بڑے بڑے محلات میں پانی گھس جا رہا ہے. یہ وعدہ فرمایا ام امنتم، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اعادہ کرے تمہارا دوبارہ اسی پانی میں پھر سے لے آئے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیج دے تم پر سخت طوفان ہوا کا. جو ہوا کشتی چلاتی تھی اس کی رفتار ذرا تیز کیا تو وہی ہوا کشتی ڈباتی بھی ہے. فیغرقکم بما کفرتم، فیغرقکم، پھر وہ تم کو غرق کر دے. بما کفرتم، تمہارے کفر کرنے کے سبب، تمہارے ناشکری کے سبب. اللہ سے یہ ممکن ہے. ثم لا تجدوا، پھر تم نہ پاؤ، لکم تمہاری تائید میں، علینا ہمارے خلاف، بھی اس معاملے میں، تبیعا کوئی فالوورس. تبیعا کے معنی پیچھا کرنے والا. کیسے غرق کیا، کیسے ہوا کو بھیجا، دوبارہ پانی میں کیسے لایا، ہمارا تعاقب کرنے والا تم اپنے تائید میں ہمارے خلاف نہیں پاؤ گے. تبیعا کے معنی پیچھے پیچھے فالو کرنا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ عذاب بھیجنے کے بعد اس کے انتقام کی پرواہ نہیں رکھتا. دنیا میں ہر شخص انتقام کی فکر رکھتا ہے. اس کو میں نے مار دیا تو انتقاماً وہ لوگ ماریں گے، اس کو میں نے یہ کر دیا تو انتقاماً وہ لوگ یہ کریں گے. اللہ کی یہ شان ہے ولا یخاف عقباہا، کہ وہ انجام کی فکر نہیں کرتا. جن جن قوموں کو ہلاک کر دیا ہے اس ہلاکت کے بعد ان کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. یہاں تک ہوا تخویف کا پہلو، خوف دلانا کہ تم ہماری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. دوسرا رخ یہاں سے فرمایا تم کو یاد بھی ہے کہ ساری کائنات پانی میں غرق تھی، لیکن تمہارے دادا کو، جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے ہو، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا. یاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور البتہ تحقیق تکریم کیا ہم نے، کرمنا بزرگی عطا فرمایا ہم نے، معزز اور محترم بنایا ہم نے. کس کو؟ بنی آدم کو. کرما، کسی کی تکریم کرنا. کرما کا استعمال آپ کے اردو میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ان کے لیے خصوصیت ہے کہ آپ بجائے رضی اللہ کہنے کے کرم اللہ وجہہ کہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کی خصوصیت ہے یہ صحابہ میں. مجھے سمجھانا ہے یہاں صرف کرما، یہ مثال دیا میں نے. اب آپ سوچیں کہ حضرت علی کے ساتھ لفظ کرما کی تخصیص کیوں ہے؟ تفصیل سوال کا پیچھے آ چکا ہے. ایک موقع پر دشمن پر آپ نے غلبہ پایا، اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. جب اس ذلیل نے دیکھا کہ میرے سینے پہ سوار ہو گئے ہیں تو جھجلا کر کے منہ پہ تھوک دیتا حضرت علی کے. اب حضرت علی کو غصہ تبان آیا کہ اس نے مجھے تھوک دیا میرے اوپر، چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا تم مجھ پر قابو پانے کے بعد اور اس کے بعد میں نے یہ حرکت کی تھی تو چہرے پر تھوک دیا، پھر تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا پہلے تم کو میں مار رہا تھا اللہ کے لیے، اب جب غصہ آ گیا تو اب مارتا تو اپنی ذات کے لیے، مجھے یہ منظور نہیں ہے. اپنے تھوک کو پوچھ لیا، صاف کر لیا چہرے کو. کہا اس غصے سے اگر میں مارتا تو اپنی ذات اور اپنی انا کے لیے مارتا، اور پہلے میرا مارنا اللہ کے لیے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ آپ کے چہرے پر تھوکا گیا تو آپ نے دعا دی کرم اللہ، اللہ آپ کے چہرے کو مکرم بنائے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ کرمنا بنی آدم کا اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، محترم بنایا، معزز بنایا، ہم نے اس کو کرامت بخشی ہے. دنیا کی کوئی مخلوق اس بنی آدم کا مقابلہ کرامت میں نہیں کر سکتی. ابھی سوال آگے آ رہا ہے کہ کرامت اللہ نے کیوں بخشی، کس چیز میں بخشی؟ دنیا کی ہر مخلوق مفرد کھاتی ہے، یا تو گوشت کھائے گی یا تو پتہ کھائے گی. مرکب کھانے والا لذیذ غذا یہ بنی آدم ہے، دوسرا کوئی نہیں. شیر گوشت کھائے گا لیکن نمک مرچا لہسن نہیں جانتا وہ.
مرکب کھانے والا انسان ہے. دنیا کی ہر مخلوق زبان رکھتی ہے لیکن فہم و ادراک اور شعور کا ملکہ صرف انسان کو دیا ہے اللہ نے. فرشتوں کو شعور بخشا ہے لیکن ان کو قوت نفسانیہ نہیں دیا. قوت نفسانیہ نہیں دیا. حیوانات کو قوت نفسانیہ شہوانیہ دیا ہے لیکن ان کو شعور نہیں بخشا. یہ بنی آدم ہے کہ دونوں کا مرکب ہے, اور جب اس میں توازن اور بیلنس قائم کرتا ہے تو یہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو کرمنا بنی آدم. نبوت کو عطا کرنے کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا, شعور کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا, خلافت کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا, احسن تقویم بہترین سانچے میں ڈھالنے کے لیے, اس کی تصویر کشی کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا, اس کائنات میں اپنی کتاب کے اٹھانے کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا, اپنے قانون کے نفاذ کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا, اس کرامت کے لیے اللہ نے بنی آدم کا انتخاب کیا ہے. یہ ترغیبی پہلو ہے کہ تم اللہ کی بغاوت پر آتے کیوں ہو, تمہارے ساتھ تو کرامت کا تاج لگا ہوا ہے, تم کو تو چنا ہے اللہ نے ساری کائنات میں. تو پہلی کی آیتوں میں تخویف تھا, اب ان آیتوں میں تشویق ہے. تم اپنے آپ کو پہچانو, تم آدم کی اولاد میں سے ہو. اس میں سے تمام باغی غرق ہو گئے تھے, وہی بچے جو نوح کے ساتھ تھے. تم نوح کی اولاد ہو, تم کو ہم نے پانی میں غرق ہونے سے بچایا. تمہارے دادا پہ احسان تم پر احسان کے برابر ہے. وہ ٹکڑا فرمایا آگے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور بنی آدم کو ہم نے عزت دی. اتنی عزت دی, اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا, قبلہ نما بنایا. سجدہ تو خدا کے حکم سے تھا, آدم کو نہیں تھا. وہ خدا کے حکم کا سجدہ تھا. اصل میں آدم تو قبلہ نما تھے لیکن مسجود بنایا تو صحیح, یہ تکریم ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور سواری دیا ہم نے تم کو خشکی میں بھی اور دریا میں بھی. تم خشکی میں اونٹ پر سواری کرتے ہو, گھوڑے پہ سواری کرتے ہو, دریا میں کشتی پہ سواری کرتے ہو. اور یہ سواریاں اس وقت بتائی گئیں اور وہاں تذکرہ کیا ہے, سورہ نحل کی آیت پیچھے آ چکی ہے. ہم نے سواریاں تم کو یہ دے دی ہیں اور آئندہ اور دیں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اس زمانے میں وہ کشتیاں سوار نہیں تیار ہوئی تھی جو آج پیدا ہو چکی ہیں. وہ ہوائی جہاز, وہ راکٹ, جتنے بھی آئندہ بنتے جائیں گے ان تمام کا وعدہ سورہ نحل کی آیت میں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا تم جن کو ابھی نہیں جانتے ہو. یہ تم پر اعزاز ہے اللہ. تیسرا اعزاز کیا ہے, وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تم کو ہم نے کھلایا نفیس نفیس چیزیں. خبائث کو حرام کر دیا, طیبات کو ہم نے حلال کر دیا. کہا تم سے یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, گندی چیزیں نہیں کھانا حرام, سور کا گوشت حرام, خون حرام, کتا حرام. ان چیزوں کو حرام کیوں کیا, ان پر رحم و کرم نہیں, یہ انسان کی کرامت کو بچانے کے لیے کہ تمہارا گوشت اتنا مکرم ہے کہ وہ گندا گوشت اس میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے. یہ تکریم ہے اللہ کی طرف سے. ورزقناہم من الطیبات, نفیس نفیس چیزیں ہم کو ہم تمہارے حلال کی, پاکیزہ چیزیں. اور ایک مقام پہ تو فرمایا جب تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو پاکیزہ عمل صادر ہوگا. اگر گاڑی پیٹرول کی ہے اور تم ڈیزل ڈالیں گے تو دھواں بہت نکلے گا, اسی کو بدعملی کہتے ہیں. اور وہاں خطاب تمام رسولوں سے کیا ہے, سورہ مومنون پر 18 میں بھاس آئے گی, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. کیا جوڑ ہے غذاؤں سے اچھے عمل سے, یہی جوڑ ہے کہ جب غذائیں ستھری ہوں گی تو عمل صالح ہوگا. اللہ نے یہاں وہی کہا. اسی واسطے حرام کو حرام کرنا اور سمجھنا ہمیں چاہیے. رشوت کھائے گا عمل صالح کیسے ہوگا, جھوٹ بولے گا عمل صالح کیسے ہوگا, چغلی کرے گا عمل صالح کیسے ہوگا. جس زبان سے وہ جھوٹ اور غیبت اور چغلی کرے گا اس زبان سے کلمات ذکر میں برکت کہاں سے آئے گی. اسی لیے علامہ اقبال نے سر دھنتے ہوئے کہا تھا, پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو, ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. تیری آواز اگر نہیں مانی گئی تو بے آبرو ہو جاتی وہ, اور یہ بے آبرو تو خود بنائے گا. تو رحمان کا شاگرد ہے, تجھے رحمان نے قرآن سکھایا, الرحمن علم القرآن, تو رحمان کا شاگرد ہے, اپنی زبان کو پاک رکھ. اس سے گندی بات نکلنا نہیں, گالی نہیں, چغلی نہیں, جھوٹ نہیں, غیبت نہیں, اس زبان پر حرام غذا نہیں. اب دیکھو تمہارے عمل میں کیا صالحیت پیدا ہوتی ہے, کیا نظافت پیدا ہوتی ہے. یہ تقریم کا ایک راستہ یہ بھی ہے, جس بچے سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو غلط غذا اور غلط دوا نہیں پہنچنے دیتے, کہتے نہیں بچہ بیمار ہو جائے گا, اچھی غذا دیتے ہیں اس کو. ہم نے دیکھا ہے ٹرینوں میں جو کتے پالنے والے شوقین ہیں وہ اپنے کتے کو کسی کا بسکٹ نہیں کھانے دیتے. کیوں, ان کو کتے سے پیار ہو گیا. رب کریم بنی آدم سے پیار کرتے ہیں, اس لیے فرماتے ہیں کہ تیرا جسم حرام غذاؤں سے تیار ہوگا تو جہنم کے لائق بن جائے گا. تجھے جہنم سے بچانے کے لیے تجھ سے حرام غذائیں روکی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تیرا گلا گھونٹا جا رہا ہے, بے رحمی کا تم شکار ہو گئے ہو, تم کو محروم کیا جا رہا ہے. نہیں, حرام غذاؤں سے تمہیں بچانا تمہارے منزل سے دور ہونے سے بچانے کے واسطے کیا گیا. جب راہ نجات ملے گی تو منزل نجات حاصل ہوگی. اگر راہ نجات نہیں ملی, غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو منزل بھی غلطی ملے گی. تو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ ہم کو کچھ چیزوں سے منع کیا, یہ نہیں کھانا, یہ کھانا, یہ مفید ہے, یہ مضر ہے. یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے. آگے خود فرمایا وفضلناہم, اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے, علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, بہت سی ایسی مخلوق پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے بڑی بے پناہ فضیلت. جتنی مخلوقات پیدا کیا ہے اللہ نے, 2 پیروں سے چلنے والا انسان, 4 پیروں سے چلنے والا حیوان, اور پیڑ کے بل چلنے والا سانپ, حشرات الارض کیڑے مکوڑے, جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی وہ کثیر ہیں, بہت زیادہ ہیں. ان کے باوجود ان تمام میں ہم نے فضیلت بنی آدم کو بخشا ہے. بنی آدم کو یہ فضیلت کیوں بخشی ہے, کیا اس کا حق ہے یا اللہ کا صرف اور صرف کرم ہے. جو بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے اس کو سجدہ شکر کرنے میں مزہ آتا ہے, اور جو روتا ہے شکوا کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا, مجھے وہ نہیں دیا, وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے. اسی واسطے ناشکری کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے, اور ناشکری کا انجام یہ ہے کہ مزید نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے, اور شکر کا فائدہ یہ ہے کہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. نعمتیں کم بھی ہیں تو اس کو بہت نظر آتی ہیں, ہمیشہ شاکر بندہ رہتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا. اب یہاں سے شوق اور خوف کے بعد ایک منزل کو بتایا اللہ نے, تاکہ اس منزل میں کامیابی کے لیے بندہ متفکر ہو جائے اور سوچ و فکر میں لگ جائے. وہ ایک منزل کون سی ہے, چلتے 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 ہم چل رہے ہیں, کہاں جانا ہے آپ کو. اگر منزل معلوم ہے تو اس کے حصول میں پاؤں تیز چلتے ہیں. آج تو ہمیں ساجدہ بیگم میں جانا ہے, دوپہر میں اتوار ہے آج, تو پاؤں چلے جاتے ہیں, گھڑی پہ نگاہ ہوتی ہے کہ منزل پہ جانا ہے. اس بندہ مومن کو اگر منزل معلوم ہو گئی کہ ہم کہاں سے چلے ہیں, کہاں تک پہنچے ہیں, کہاں جانا ہے, تو اس کے پاؤں کی تیزی بڑھ جاتی ہے. تیز تیز نماز کے لیے آتا, تیز تیز حج کے لیے جاتا, تیز تیز دینی کاموں میں لگ جاتا, محفل اور منزل معلوم ہو جاتی.
اس کا پتہ بتایا اللہ نے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. کس لیے پکاریں گے؟ انعام دینے کے لیے، آواز دیں گے. یوم، جس دن، ندعو، ہم آواز لگائیں گے، پکاریں گے، یعنی ہمارے حکم سے فرشتہ پکارے گا. کل اناس، ہر انسان کو، بنی آدم سے لے کر اب تک جتنے انسان ہیں، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، یہ پورے پکارے جائیں گے. کل اناس، لفظ کل یہ ہر فرد کو گھیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ کل ایسا کلی ہے جو ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر فرد بشر کو پکارا جائے گا. کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ. امام کا دو ترجمہ کیا ہے. امام کے معنی کتاب، امام کے معنی کتاب، جس طرح سورہ یاسین میں آیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہاں مراد امام سے کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں یعنی واضح کتاب میں گھیر کے لکھ دیا ہے. لوح محفوظ ہے وہ. تو یہاں بھی امام کے معنی وہی کتاب کے ہیں. مبین صفت ہے. امام کو کتاب کیوں کہا؟ جس طرح سے کوئی مقدمہ پیش آتا ہے، کوئی تصفیہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو امام کے پاس پیش ہوتے ہیں، ایسے ہی کتاب کی طرف پیش ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، چلو دستاویز نکالو، کتاب نکالو، کتاب میں جو لکھا ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو امام بمانا کتاب، ایک قول یہ مفسرین کا. ہر شخص کو پکاریں گے ہم اس کے کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب زندگی کے ساتھ، اس کا اعمال نامہ ہے. اب اگر کوئی بندہ نیک تھا تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، وہ خوشی سے اس کو پڑھے گا. اور بائیں ہاتھ میں آئے گا تو کہے گا کاش نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، پریشان کرے گا. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم پکاریں گے اس کے کتاب چے کے ساتھ، یعنی کتاب زندگی کے ساتھ پکاریں گے. ایک پہلا قول جمہور مفسرین کا ہے. دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام یعنی پیشوا اور مقتدا کے ساتھ پکارا جائے گا. اے آدم کے ماننے والوں، اے موسیٰ کے ماننے والوں، اے حضرت ابراہیم کے ماننے والوں، اے امام الانبیاء کے ماننے والوں، اے سید الانبیاء کے پیچھے چلنے والوں. پھر ان کے بعد ذیلی عنوانات ہوں گے، علماء کی اتباع کرنے والے، شہداء کی اتباع کرنے والے، عقائد میں جو جن کی اتباع کرنے والے، وہ بھی امام یہاں مراد ہیں. ان کے آواز کے ساتھ آواز لگائی جائے گی. سب کے سب اس آواز پر اکٹھا ہوں گے، متوجہ ہوں گے، مجال انکار نہیں ہوگی. پھر دو حال سے خالی نہیں. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پر جو شخص کی دیا گیا اس کا کتابچہ اس کے دائنے ہاتھ میں. یہاں کتاب کا خدا گیا. اسی کتاب سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں امام سے مراد کتاب سے مراد لینا زیادہ بہتر ہے. امام سے مراد کتاب بمانا مکتوب. تو جس کو کتاب دی گئی اس کے دائنے ہاتھ میں کیسا دی جائے گی؟ ہاتھ میں پکڑائی جائے گی نہیں. ہر ایک کے اعمال نامے، صحیفے ہم جو لکھتے ہیں، آج فجر پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوگا آج فجر پڑھا تھا اس نے. ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. یہ عرش کے نیچے سب کے صحیفے جمع ہوں گے. ایک تیز ہوا اللہ کی طرف سے آئے گی، ان صحیفوں کو اڑا کر ہر شخص کے ہاتھ میں دے دے گی. کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا. دائیں ہاتھ میں آنے پر خوشی اور بائیں ہاتھ میں آنے پر غم. یہ تو قرآن کریم کی 20ویں آیت میں ملے گا آپ کو. سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ قاریہ میں دیکھیں، سورہ حاقہ میں دیکھیں، بہت سی آیتوں میں ملے گا. سورہ انشقاق میں دیکھیں، دائیں ہاتھ میں آیا، یہاں بتایا گیا ہے فمن اوتیا، جس کو دیا گیا کتابہ، اس کا کتابچہ، اس کا نام اعمال، کتاب زندگی، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں. یہ کون ہوگا؟ جو بندہ ایمان والا ہوگا، چاہے اس کا ایمان ذرہ برابر ہو، چاہے اس کا ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر گناہ زیادہ ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ معاف کر دیں گے یا دھلائی کے بقدر جہنم میں بھیجا جائے گا. اور اگر اپنے گناہوں کو توبہ اللہ کر کے دھلتا رہا، حقوق ادا کرتا رہا، جس کے جو حقوق ہیں ان کو دیتا رہا، تو اول مرحلے میں کتابچے کے بعد خوشی کا اظہار کرے گا اور بلا دھلائی کے جنت کا حقدار بنے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ لوگ پڑھیں گے اپنا کتابچہ. کیسا پڑھیں گے؟ خوش خوش پڑھیں گے. دوسری آیت میں ہے مسرورا، خوش ہو کر پڑھیں گے اور کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا کتابچہ کو پڑھو، کتنا بہترین رزلٹ آیا ہے. میری نمازیں ہیں اس میں، میری تلاوتیں ہیں اس میں، میرا کلمہ ہے اس میں، میری زکات ہے اس میں، میرا روزہ ہے اس میں، میرا سچ بولنا ہے اس میں. ہمارا ایک ایک عمل جس کو ہم بھول گئے تھے لیکن رب نے نہیں بھولا. قرآن نے کہا ہے تم کر کے بھول جاتے ہو لیکن ہم اسے نوٹ کیا کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ کہا سورہ انبیاء میں، ہم اسے نوٹ کیے لیتے ہیں. نیکیاں کر کے ہم بھول جاتے ہیں مگر وہاں نوٹ کیا ہوا ہے، وہ سب اس کے اندر دکھائی دے گا. وہ خوشی سے پڑھیں گے. اللہ کا وعدہ کتنا پیارا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے وہ ایک دھاگے کے برابر. ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی کمی نہیں کیے جائیں گے، نقصان نہیں کیے جائیں گے، گھٹائے نہیں جائیں گے. کتنا؟ فتیل. فتیل کہتے ہیں دھاگا. تمہارے اعمال ناموں میں سے ایک دھاگے کے برابر، ہم کہتے ہیں اردو میں ایک سوت کے برابر فرق نہیں آئے گا. جب معمار بلڈنگ بناتا ہے تو سوت سے رکھتا ہے، سوت سے بڑا سیدھا رکھتا ہے وہ، یعنی ایک سوت کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تمہارا ایک ایک عمل حاضر کیا جائے گا. یہ وعدہ قرآن کریم میں کئی مقام پر آیا ہے. سورہ کہف اس کے بعد آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں یہ بحث تفصیل سے آئے گی کہ کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی، جو شخص کے ہے اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، بس وہ ہے آخرت میں اندھا. سوچ لو، ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں اندھا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر کوئی شخص دنیا میں راہ نجات سے اندھا ہے، صراط مستقیم پر نہیں چل رہا ہے بلکہ غلط راستے پر چل رہا ہے، تو مانے کیا ہوا؟ راہ نجات سے اندھا. جب دنیا میں راہ نجات سے اندھا ہے تو آخرت میں نجات کی منزل میں کیسے پہنچے گا؟ نجات کی منزل سے بھی اندھا ہوا. وہاں پر جو منزل نجات کی ہے وہ ہے جنت، اس میں وہی پہنچے گا جو یہاں راہ نجات پا جائے. تو جس کی آنکھوں میں یہاں صراط مستقیم نہیں، راہ نجات نہیں، وہ نجات کی منزل میں کیسے پہنچے گا؟ اللہ کا اعلان یہ ہے، اس سے مراد کافر ہے جس میں ایمان نہیں.
اور جو شخص اس دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی نجات کی منزل تک پہنچنے سے اندھا رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور زیادہ گمراہ رہے گا راستے کے اعتبار سے اور گمراہ رہے گا. اس کو یوں سمجھو کہ دنیا میں جو راہ نجات سے اندھا ہے اس کو امید ہے کہ شاید کوئی راستہ بتا دے, کوئی راستہ پکڑ کے لے آئے, امید ہے, امکان ہے, چانس ہے. لیکن جو کفر کے ساتھ مر گیا اب آخرت میں وہ ایمان کی طرف آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ وہ کافر دنیا میں منزل نجات سے اتنا دور ہے کہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے. ایمان والا راہ راست پر ہے اور کفر والا راستے سے اندھا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو چوپائے سے بدتر کہا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. سورہ اعراف 169. ہم نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا, دل ہے مگر سمجھتے نہیں, آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں, کان ہے مگر سنتے نہیں. وہ تو چوپائے سے بدتر ہیں, چوپائے سے زیادہ بدتر ہیں, کیونکہ چوپائے کو جہنم نہیں ہے, اس کو تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہاں اندھا سے مراد صراط مستقیم اور راہ نجات سے اندھا ہونا مراد ہے, اور آخرت میں اندھا سے مراد نجات کی منزل سے اندھا ہے, جہنم میں گرے گا. یہاں اعمیٰ سے مراد مجازی معنی ہے. مجازی اور حقیقی ایک اصطلاحی بحث ہے, لیکن تھوڑا برداشت کر لو 2 منٹ میں. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا, وہاں اس کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کھڑے ہو نماز میں تو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ, کندھے سے کندھا ملاؤ. اب یہاں مجازی معنی ہے, کوئی کہے کہ حقیقت میں ہم ہڈیاں ملائیں گے تو ملا کے دیکھو نہیں ملنے والی ہیں. ٹخنے کی ہڈی اپنے بازو والے سے آپ ملائیں گے تو نہیں ملے گی, آپ کی ٹانگ پھیل جائے گی اس نام پر, لیکن ملے گی نہیں ہڈی, کیونکہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے. یہاں مجازی معنی ہے کہ مل کے کھڑے ہو, جگہوں میں صفائی خالی مت رکھو. اس ملنے کے چکر میں اپنے دائیں سے تو مل گیا, بائیں سے تو مل گیا, لیکن اپنی ٹانگ کھل گئی, کماندار بن گیا. حضرت عمر کے پاس وہ قاتل آیا تھا, اگر یہ کماندار لوگ ہوتے تو جڑ سے نکل جاتا اندر سے, لیکن 13 کو مارنا پڑا, پھر خود کو مار دیا, نکلنے کا موقع نہیں ملا اس کو. یہ غلطی ہے. مجازی معنی یہ بتانا چاہتا ہوں میں. ایسے یہاں بھی اعمیٰ کے معنی حقیقی معنی نہیں ہے, مجازی معنی. آنکھ سے اندھا مراد نہیں ہے, منزل نجات سے اندھا ہونا یہاں مراد ہے, ایمان سے اندھا ہونا یہاں مراد ہے. حضرت شیخ الہند سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن باز کی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ حقیقت ہے, کہیں مجاز نہیں ہے. حضرت شیخ الہند نے یہی آیت پڑھی, کہا اگر یہ حقیقت ہے تو تم اس دنیا میں اندھے ہو, اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے. اگر یہاں حقیقی معنی مراد ہے کہ اندھا سے اندھا مراد ہے تو تم تو اندھے ہو, یہاں گمراہ ہو, وہاں بھی گمراہ ہو گے اور جہنم میں جاؤ گے. اب یہاں تمہیں حقیقی معنی چھوڑنا پڑے گا, مجازی معنی مراد دینا پڑے گا. تو اس طرح سے وہ نابینا تھے عبداللہ بن باز, ان کو اپنی غلطی ماننا پڑا. تو حقیقت اور مجاز کا انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ حقیقت ہے, یہ مجاز ہے. قرآن کریم کے ہر مقام پر, احادیث میں ہر مقام پر حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے, ایسا ہی مجبوراً آپ کو ماننا پڑے گا وہاں بھی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار قریش تھے, ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے موقف سے ہٹا دیں. خواہش کرتے تھے کہ آپ پر جو اللہ کا پیغام آیا ہے اس میں تھوڑا سا بدل دو, تھوڑا سا ہمارے بتوں کا بھی خیال کر لو, ہماری عزت نفس کا خیال کر لو. ایتی بھی قرآن غیر ھذا او بدل, دوسرا قرآن لے آؤ یا تبدیل کر دو. نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے شریعت بنتی ہے. اگر کوئی بات وہی سے ہٹ کر آپ زبان سے نکال دیتے تو وہ شریعت بنتی اور اللہ کے حکم کے خلاف بنتی. اس آیت کو دیکھو اس انداز میں, وَإِن قَادُوا, اور یہ کافر قادو قریب تھا, لَيَفْتِنُونَكَ, کہ آپ کو بچلا دیتے, عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس پیغام سے جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجا ہے, جو ہم نے آپ کو وہی بھیجا ہے اس سے آپ کو بچا دینا چاہتے. کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ گڑھیں ہمارے خلاف اس کے علاوہ کوئی دوسری بات, یعنی ہماری طرف غلط بات نسبت کر دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی بھی اس پیغام کے علاوہ کوئی بات منسوخ کریں گے تو وہ افطرا ہوگی. نبی کو بھی وہی کہنا ہے جو اللہ نے وہی بھیجا ہے, اس سے ہٹ کر کوئی بات کہنا اللہ پر افطرا کے برابر رکھا اللہ نے. اب مجھے بتاؤ, جو لوگ شریعت میں صریح حکم کے باوجود رائے دہی کرتے ہیں وہ کتنا بڑا افطرا اللہ پہ کرتے ہیں. قرآن اور سنت سے ذرہ برابر ہٹ کر کے کوئی تعبیر اور توجیہ کرنا افطرا پردازی ہے. یہ تفتری علینا غیرہ, اللہ فرماتے ہیں اگر تم وہی سے ہٹ کر کوئی بات ہم پر گڑھ کے پیش کر دیتے تو یہ تم کو سینے سے لگا لیتے خوش ہو کر. وَإِذًا, اور تب تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, تجھ کو وہ خلیل اور دوست بنا لیتے کہ واہ میری بات مان گیا. کفار قریش کسی بھی موقف میں اگر دیکھتے کہ وہی سے ذرا ہٹ گئے, ہمارا بھی احساس کر لیا, تو آپ کو سینے سے لگاتے, آپ کے دوست بن جاتے, آپ کو خلیل تسلیم کر لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا, وَلَوْلَا, اگر یہ بات نہ ہوتی, یہ کہ ثَبَّتْنَاكَ, ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا, لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, البتہ تحقیق آپ قریب تھے کہ جھک جاتے ان کی طرف تھوڑا سا, شیئن قلیلاً, تھوڑا سا ان کی طرف جھک جانے کے آپ قریب تھے. اس آیت کی تشریح کرنے میں کئی باتیں, اس میں سے ایک واقعہ لکھا ہے ابن کثیر نے. کفار قریش آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں اپنے ساتھ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے, جب دیکھو آپ کے ساتھ جنگ ہٹا ہے, ان کو ذرا ہٹاؤ, ہم آپ کے ساتھ قریب ہوں تو ہم بھی آپ کے دوست بن سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ دوست بننا چاہتے ہیں, بات سننا چاہتے ہیں, قریب ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے, ان کو تو ہٹا دیں گے, یہ تو ہر ہفتہ سننے والے ہیں میرا بیان, ایک ہفتہ نہیں صحیح. یہ دل میں خیال آیا, اللہ نے اگلی آیت بھیج دیا, کہا ان کی خاطر ان کو آپ ہٹائیں گے جن میں ابھی ایہام ہے کہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے, جن کے دل میں یقین آ چکا ہے, جو آپ کی محبت میں فریفتہ ہیں, آپ ان کو ہٹا دیں گے. اگر آپ نے ایسا کیا تو ان کی طرف ذرا میدان ہو گیا. اس آیت کو شارح نے لکھا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اللہ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور ذرہ برابر بھی ان کو مائل نہیں ہونے دیتے, مائل بھی نہیں ہوتے. وہ کہاں سے لائے, لقد کدت ترکنوا سے,
قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، یعنی ہم نے آپ کو ان کی طرف ذرہ برابر مائل ہونے کا موقع بھی نہیں دیا۔ عصمت انبیاء کے واقعی آیت سری ہے، سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس عصمت انبیاء کی آیت سری دلیل ہے۔ بفرض محال سپوز اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور کوئی بات غیر وحی کی کہہ دیتے اور کسی درجے میں کوئی اجتہاد پردازی ہو جاتی، انبیاء معصوم، ان کے مقام بڑے بلند تھے، ان سے اگر ادنا چیز جو اجتہادی خطا بھی کہلاتی ہے وہ بھی سلب ہو جاتی تو اللہ کا جلال بھڑک اٹھتا۔ عربی جاننے والے اس آیت میں سوچ سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذن تب تو لأذقناکا، ہم آپ کو ضرور چکھا دیتے، ضعف الحیات، حیات کی حالت میں، وضعف الممات، اور موت کی حالت میں دوہرا عذاب۔ انبیاء کے لیے دوہرا عذاب کب؟ اگر ذرہ برابر مائل ہو جاتے۔ ذرہ برابر مائل ہونا عام انسانوں کے لیے اتنا معلوم نہیں ہے جتنا انبیاء کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء پر نگرانی ہے اللہ کی براہ راست۔ اس کی مثال میں ایسا دیا ہے، شارح نے لکھا ہے، جس طرح سورہ احزاب پارہ 22 میں اللہ نے کہا ہے اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، تم سے کوئی لغزش ہو گئی، تم سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تم کو ایک عذاب نہیں دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے، کیونکہ تم نبی کی عورت ہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، یہ پوری آیت پڑھتے پڑھتے جاؤ، آخر میں آپ کو ملے گا بفاحشۃ مبینہ یضاعف العذاب، دوہرا عذاب دیا جائے۔ نبی کی عورت ہونے کے ناطے سے ان کے درجے بڑھ گئے، اب ان کی ادنا خطا پر ڈبل عذاب۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ہاں ساری قوم ٹی وی دیکھتی ہے اور گھر میں عورتیں بلاؤز پہنتی ہیں اور پاجامہ کرنے سے نیچا ہوتا ہے، لیکن اگر امام کا ہو گیا تو کھال کھینچ دیتے اس کی، چل نکل مسجد سے باہر، کیوں کہ امام ہے۔ امامت کرنے کی وجہ سے اس پر سب کی نگاہ ہے، اس کا پاجامہ اوپر رہنا، گھر میں بلاؤز ٹی وی نہیں رہنا، اس کی داڑھی کٹی ہوئی نہیں رہنا، اس پر نگاہ کیوں زیادہ ہے؟ بھائی تمہارا بھی اسلام ہے، اس کا بھی اسلام ہے، تم پر بھی واجب، اس پہ بھی واجب نہیں، تمہارے لیے سو خون معاف ہے، کیوں؟ وہی مثال یہاں بھی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اس پر نگرانی سخت سے سخت ہوگی۔ ائمہ اور مؤذن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو مرشد بنا اور مؤذنوں کی مغفرت فرما، یہ نبی کی دعا ہے۔ اگر کوئی اس دعا کی خاطر یہ کام کر لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو رتبے سوا جب ہوتے ہیں تو نگرانی بھی سخت ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں بھی دوہرا عذاب۔ ثم لا تجد لک، یہ لک صیغہ واحد کو استعمال ہوا، نبی سے خطاب ہے، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے علینا، ہمارے خلاف، نصیرن، کوئی نصرت کرنے والا۔ اللہ کی بے نیازی دیکھو، اللہ کی غنا دیکھو کہ اپنے حبیب سے اس طرح مخاطب ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف ذرہ برابر مائل ہوتے تو دنیا آخرت دونوں میں دوہرا عذاب ہوتا، اور ہمارے خلاف آپ بھی کوئی نصرت نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا جلال ہے، اللہ کی کیفیت ہے۔ اللہ سارے عالم سے غنی ہے، سب کو پیدا کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کی جناب میں، واللہ هو الغنی، اور وہی غنی ہے۔ یہ اسی غنا کا اظہار ہے، یہ شان ہے رب کریم کی۔ اور یہاں بتانا یہ ہے کہ ہم نے نگرانی جن کی ہے وہ ذرہ برابر مائل بھی نہیں ہوئے، اگر مائل ہوتے تو یہ سزا مقرر تھی۔ لہذا دنیا والے جو نبی کی سیرت میں پڑھ کر کے گستاخیاں کرتے ہیں کہ آپ کی شادی 9 برس میں ہوئی، آپ نے شادی کنواری کی، آپ نے اتنے کسے کیے، یہ سب چیزیں حرف ہو جاتی ہیں کہ نبی نے جو کچھ کیا نبی کی نگرانی میں، اللہ کی نگرانی میں کیا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اگر آپ ادھر مائل ہوتے تو اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ نبیوں کا سارا کام نگرانی میں ہوتا ہے، اور اللہ جن کو منتخب کرتے ہیں نبوت کے لیے ان کو خوب معلوم ہے کہ نبوت کا حقدار کون ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پیغامبری کہاں رکھیں، نبوت کہاں رکھیں، کون سا بشر اس نبوت کے تاج کے لائق ہے، اللہ کا انتخاب رد نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا آگے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، مکے والوں کے لیے دھمکی ہے، اور اگر کادو قریب تھا وہ لوگ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ آپ کے قدم کو اکھاڑ دیتے، استفزاز کے معنی زمین سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ اس کا محمل کیا ہے؟ کچھ کافر کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ مکے میں کیوں ہیں؟ نبیوں کی سرزمین تو ملک شام ہے، وہاں چلے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیال آیا کہ بات تو ان کی صحیح ہے، سارے انبیاء وہیں مدفون ہیں، انبیاء کا مقام وہی تھا، چلے جانا چاہیے۔ یہ روایت نقل کیا ہے، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں بات بالکل لگتی نہیں۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں ابن کثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا، مقاطعہ کیا، کھانا پینا بند کیا، بائیکاٹ کر دیا، ایک گھاٹی میں قید کر دیا، تب بھی آپ نے مکہ نہیں چھوڑا۔ 3 سال تک پتے کھائے ساتھیوں نے، مکہ نہیں چھوڑا، لیکن جب سب جمع ہو کر قتل پہ آمادہ ہو گئے تو بحکم خدا مکہ چھوڑ دیا آپ نے۔ قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے، لیخرجوک منھا، تاکہ آپ اسے نکال دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو اللہ کے جلال کی قسم کہ وہ مکے میں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ تاریخ شاہد ہے، اگلی آیت بتاتی ہے جب لوگوں نے نبیوں کو نکالا ہے تو نبیوں کو نکالنے کے بعد اس شہر کے رہنے والے چین سے کبھی نہیں رہے، ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے واضح پیغام دیا، قریب تھا کہ لوگ آ کے قدم اکھاڑ دیتے تاکہ آپ کو اس شہر سے نکال باہر پھینکیں، وَإِذَنْ، اور تب تو اگر ایسا وہ کر دیتے تو لا يلبثون خلافك الا قليلا، وہ نہیں رہ سکتے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑے دنوں۔ لا يلبثون، نہیں ٹھہر سکتے، لبث يلبث کے معنی ٹھہرنا، بسنا، رکنا، جمنا، خلافك آپ کے بعد یعنی آپ کے نکال چکنے کے بعد، الا قليلا، مگر تھوڑے دن۔ جب ہجرت کے شباب کو مجبور کیا گیا، قاتل کھڑے رہے، تفصیلی بات سورہ یاسین میں آئے گی، آپ نکل گئے راتوں رات۔ اس نکلنے کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کا جو اشارہ ہے یہاں وہ پورا ہوا۔ صرف 1.5 سال میں، ہجرت کے 1.5 سال کے بعد بدر میں 70 سورما مارے گئے۔ جن لوگوں نے نبی کے قتل کے لیے تیاری کی تھی ان کے بڑے بڑے لیڈر اور سورما ائمۃ الکفر 70 چن کے مارے گئے۔ کہاں؟ بدر کے میدان میں، صرف 1.5 سال کی مدت میں۔ اور اس کے بعد جو بچے کچے تھے وہ غزوہ احزاب میں چن کے مارے گئے، غزوہ خندق میں مارے گئے۔ اور غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں تو نبی نے اعلان کر دیا اب ان میں طاقت اقدام نہیں ہے، اب یہ ڈیفینسو ہو گئے، اب اقدام ہم کریں گے۔
اس کے بعد 8 ہجری میں تو پورا مکہ فتح کر لیا آپ نے. 8 سال میں پلٹ دیا, جہاں سے نکلنے پہ مجبور تھے وہاں پر قبضہ کرا دیا اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ ختم ہو گیا, یہ دستور ہمارا باقی رہے گا اور آگے باقی ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, سنت من یہ ان کی سنت ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, یہ ان کا نہج ہے. قد ارسلنا قبلک, تحقیق کہ ہم نے جن کو بھیجا ہے آپ سے پہلے, من رسلنا ہمارے رسولوں میں سے, جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے, ان تمام کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو قوموں نے نکال دیا تو ان کو سکون سے ہم نے بیٹھنے نہیں دیا. قوم لوط کو نکالا, قوم لوط نے حضرت لوط کو نکالا, کیا کیا؟ ابھی قوم لوط سے نکل کر جا رہے ہیں اور پتھراؤ شروع ہو گیا. قوم یونس کو نکلنے مجبور کیا, ابھی نکل کے گئے کہ گھٹنائیں چھا گئی. تاریخ شاہد ہے, ہر نبی کی تاریخ پڑھ لو, قصص الانبیاء دیکھو ابن کثیر کی, ہر نبی کی تاریخ ہے یہ کہ جب قوموں نے ان کو نکلنے مجبور کر دیا تو ہم نے ان کو چین سے نہیں رکھا, ان کو ہم نے بے چین کر دیا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ طریقہ ان صاحبوں کا ہے جن کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے. اور یہ مت سمجھو کہ یہ قبل کا ہے, آگے ولا تجدو, اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے لسنتنا ہماری سنت کے لیے تحویلا, تحویل کے معنی بدلا ہوا قاعدہ, پہلے وہ قاعدہ تھا اب یہ قاعدہ ہے, نہیں پہلے وہ دستور تھا اب یہ دستور نہیں, ہماری سنت کو آپ تحویل یعنی چینج کیا ہوا نہیں پائیں گے. یہ طریقہ ہم نے جاری کر دیا کہ جو ہمارے محبوب بندوں کو کسی مقام سے نکال دے گا وہاں کے نکالنے والوں کو ہم سکون سے نہیں رکھیں گے. اہل اللہ نے بھی آج اس بات کو محسوس کیا ہے. اگر کوئی اہل حق عالم ہے, اگر کوئی خدا پرست ہے, آج بھی اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو وہ قوم بکھر جاتی ہے, اس کا سکون غرق ہو جاتا ہے. یہ دستور اللہ کا باقی ہے کیونکہ اس امت کے علماء بھی انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. سورہ حجرات کی تفسیر میں لکھا ہے, روح المعانی نے نقل کیا ہے, ابن عباس کا قول ہے. ابن عباس فرماتے ہیں العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ, عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا جائے گا تو ان کا بھی سکون چھینا جائے گا. یہ دستور باقی ہے اللہ کا, یہ دستور کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر نگاہ ہونا چاہیے. اللہ ساری کائنات سے غنی ہے, وہ صمد ہیں, وہ بے نیاز ہیں, سب اور سب ان کے محتاج ہیں. اب اس کو اللہ کی قربت کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو انبیاء نے بتایا, وہ ہے نماز کا طریقہ. اب اس آیت میں نماز کے طریقے, نماز کے اوقات اور نمازوں میں سب سے قریب کرنے والی نماز تہجد, ان تمام کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ بحث آئندہ آئے گی. آپ حضرات تلاوت کی ہوئی آیت نمبر 78 ہے. یہاں سے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے, پارے کا بھی اور سورت کا بھی. رکوع بہت مختصر ہے لیکن مضمون بہت اہم ہے اور بہت تفصیل طلب ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں باہم جو ربط اور تعلق ہے بڑا لطیف ہوتا ہے, اور اس پر سب سے بہترین انداز میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, جن کی تفسیر بیان القرآن 2 جلدوں میں ہے, انہوں نے اسے بہت واضح کیا ہے. پچھلی آیتوں میں تذکرہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے دستور یہ ہے ہمارے تمام سابقہ رسولوں کا کہ جن لوگوں نے رسولوں کو اپنے شہر سے نکال دیا, رسولوں کے نکل جانے کے بعد وہ بھی سکون سے نہیں رہ سکے, ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. یہ کہا کر تسلی دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر مکے والوں نے آپ کو مکے سے باہر کیا, یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا, تو یہ ان کے حق میں بہت مضر ہوگا. اب اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے, کیونکہ نماز قائم کرنے سے اس بے چینی کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس مضمون پر کئی آیتیں کلام پاک میں آ چکی ہیں, مثلا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد چاہو نماز سے اور صبر سے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا سینہ گھٹا جا رہا ہے, لیکن ان کی تکلیفوں کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز میں لگ جائیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے, مجھے یہ بات معلوم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدے میں چلے جاؤ, یہ اس کا علاج ہے. اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ملیں گی, اسی لیے یہاں پر اب نماز کا تذکرہ فرمایا رب کریم نے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کیجیے. اقیم یہ امر ہے, قائم کیجیے. قام یقوم, اقیم کے معنی آتے ہیں قائم کرنا, کبھی پڑھنا کبھی چھوڑنا, چھوڑ پکڑ نہیں, مستقل پڑھنا. جس طرح کھانا کھانے کے بغیر چین نہیں آتا, ایسے اپنے مالک کو سجدہ کے بغیر چین نہیں آنا, یہ محبت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ خلوت میں, تنہائیوں میں, راتوں میں نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. یہ بھی اسی رکوع میں آ رہا ہے, یہ بھی ترغیب کے لیے. دوسرا لفظ ہے الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, قائم کیجیے صلاۃ. صلاۃ کا ترجمہ ہمارے اردو مفسرین میں سب نے نماز کیا. نماز فارسی لفظ ہے. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی نماز ہوا کیسے. اب ان کو نہ عربی آتی کہ صلاۃ کے معنی یاد ہو, نہ ان کو فارسی آتی کہ نماز کے معنی یاد ہو. صلاۃ جو لفظ ہے یہ کامن ناؤن ہے, مشترک ہے. اس کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں, دعا کرنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صلو کا لفظ کیا ہے, یصلون علی النبی کا لفظ کیا ہے, اسی سے بنا ہے صلاۃ مصدر ہے. اس کے بارے میں جمہور کی رائے ہے کہ جب نسبت کی جائے صلاۃ کی بندوں کی طرف, تو مانے بندہ اپنے مالک سے دعا کرنا تاکہ مالک اس بندے سے راضی ہو جائے. اور جب یہ صلاۃ منسوب ہو فرشتوں کی طرف, یصلون علی النبی, جس طرح کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرشتے بھی صلاۃ کرتے ہیں, تو مراد ہے دعائے مغفرت کرنا, کیونکہ فرشتے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے ہیں, نبی پر بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور مومنین پر بھی کرتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ ہیں یستغفرون لمن فی الارض, جتنے زمین میں انسان ہیں ان تمام کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں بشرطے کہ مومن ہو. سورہ زمر کی آیت میں وضاحت آئی ہے. اور جب یہ صلاۃ نسبت کی جائے اللہ کی طرف, جسے کہا ان اللہ
وہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو یہاں ہوگا رحمت برسانا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا رحمت بنا دیا، سراپا سر سے پاؤں تک رحمت۔ سورہ انبیاء کے آخر میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت ہیں سارے جہان کے لیے۔ اور اس آیت پر آقا فرماتے تھے انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں جو ہدیہ دیا گیا ہوں سارے عالم کے لیے، آپ سراپا رحمت ہیں۔ تو جب اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جب یہی لفظ آتا ہے ایمان والوں کے لیے سلو، تمہارے ہوگا تم بھی دعا میں لگ جاؤ، اور دعا کا کامل طریقہ وہ ہے جو نبی نے سکھایا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھتے ہو اللہ سے دعا کرتے ہوئے صلاۃ میں، رکوع سجدہ قیام میں، تم ایسا ہی کرو، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا گیا ہے، وہ جبریل نے اللہ سے لے کر پہنچایا ہے، پانچوں نمازوں کے اوقات بھی، اور پانچوں نمازوں کے صفات بھی، اور ان کی رکعات کی تعداد بھی، اور ان کے تمام تر اول اور آخر بھی، سب بتایا۔ اس طرح سے ہمیں صلاۃ کے معنی آتے ہیں بندگی کا کامل طریقہ جو سید الانبیاء سے ہمیں ملا ہے، متواتراً، صحابہ کو، تابعین کو، اور وہاں سے ائمہ کو، اور ہم تک جو پہنچا ہے طریقہ، بتدریج نہیں، متواتر، یہ صلاۃ ہے۔ اب اس صلاۃ کے لیے کوئی لفظ اردو میں دستیاب نہیں ہے سوائے لفظ نماز کے، جو فارسی سے لایا گیا ہے۔ آپ اگر نماز کا لفظ نہیں بولنا چاہتے تو صلاۃ بولیے، صلاۃ قائم کیجیے، یعنی دعائے رحمت کیجیے اپنے حق میں بھی، اور نبی کے حق میں بھی، اور سارے صالحین کے حق میں بھی۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام صالحین بندوں پر، یہ دعائے رحمت ہے، دعائے سلامتی ہے۔ تو نماز جس کا ترجمہ ہم صلاۃ کا کر رہے ہیں، اس کے معنی چونکہ یہ کامن نون ہے، مشترک ہے، نسبت بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، یہاں اسی کا تذکرہ کیا اللہ، اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز۔ کب قائم کرنا؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ وقت بتایا اللہ نے۔ لی لام ذرلی کے معنی لیے، کبھی کبھی لام زائدہ بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی لام وقت کو بتاتا ہے۔ فرمایا دلوک، دلکا یدلکو کے معنی آتے ہیں ڈھلنا، اور دلکا کے معنی ملنا بھی آتے ہیں۔ سورج کا اپنے زوال کو، جس کو ہم کہتے ہیں دوپہر ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا، ٹھیک جو سامنے ہوتا ہے جس کو ہم استوا کہتے ہیں، استوا، اس کی پہچان کیا ہے استوا کی؟ کسی لکڑی کو آپ زمین پر گاڑ دیجیے، اس کا جو سایہ زمین پر گرتا ہے، اسی کے اوپر گرتا ہے، وہ اس کا سایہ اصلی ہے۔ اب اس کے بعد اس لکڑی کے برابر ناپنے کے بعد جو سایہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ سورج کے زائل ہونے کی وہ علامت ہے، جس کو ہم زوال شمس کہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ زوال شمس کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو دلکا یدلکو کے معنی ڈھلنا، زائل ہونا۔ لدلوک الشمس، آفتاب کے ڈھلنے کے وقت۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے۔ نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کی تاریکی چھا جانے تک۔ غسق، غین سین قاف اس کا مادہ ہے، رات کی تاریکی۔ سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سرخی اور لاری، جس کا نام شفق احمر ہے۔ اس کے ڈوبنے کے بعد پھر ایک سیاہی پھیلتی ہے سفیدی کے ساتھ ساتھ، وہ شفق ابیض ہے۔ یہ وقت جو ہے مغرب کا شروع ہوتا ہے۔ جب شفق ابیض بھی ڈوب جائے اور پوری طرح سیاہی چھا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اشارہ کیا گیا ہے عشاء کی نماز کا۔ تو ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں کا ذکر آیا، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں پر ختم کرنا ہے۔ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، چار نمازیں ان کے درمیان میں آ گئیں، جن کی تفصیل حدیث میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر بتایا، ایک دن نماز کے اول وقت کو بتایا، پانچوں نمازیں، اور دوسرے دن نماز کے اوقات بتائے آخر وقت، یہاں سے شروع ہے یہاں ختم ہے۔ تو غسق اللیل، رات کے سیاہی ہونے تک، اندھیرے ہونے تک نماز ادا کیجیے، چار نمازیں ہو گئی۔ پانچویں نماز کو الگ بیان کیا گیا، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھنا فجر کا الگ کیوں بیان کیا؟ انداز الگ ہے، کیونکہ عام طور سے فجر کا وقت سستی کا اور کاہلی کا ہوتا ہے۔ جب تک جذبہ اثار و قربانی کا نہ ہو کہ مجھے نیند چھوڑنا ہے اور مالک کا حکم بجا لانا ہے، تب تک بستر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ مغرب میں بہت لوگ ہوتے ہیں، عشاء میں اس کے مقابل میں اس کا بہت کم حصہ جمع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز میں حاضری مشکل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کا فجر میں پڑھنا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، قرآن الفجر، فجر، اور فجر میں قرآن کریم کا پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے، یوں تو بہت ساری روایتیں ہیں، کلام کیا جائے تو پورا گھنٹہ اسی پر جائے، کتنی روایتیں ہیں، بے شمار حدیثیں، لیکن احناف کے مسلک کے مطابق سب سے طویل قراءت فجر میں ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں طوال مفصل۔ سورہ بروج سے لے کر سورہ حجرات تک، سورہ حجرات پارہ 26 میں ہے، سورہ بروج پارہ 30 میں ہے۔ تو حجرات سے بروج تک یہ پورا حصہ فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سنت میں ثابت ہے، اس میں سے جو چاہیں آپ پڑھیں۔ معلوم ہوا فجر کی طویل قراءت مسنون ہے۔ اس سے کم درجے میں ظہر اور عصر اور عشاء۔ بعض لوگوں نے ظہر کو بھی ملایا ہے فجر کے ساتھ، لیکن فجر میں جہری ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں سکون ہوتا ہے، لیکن ظہر میں سری ہوتی ہے، سنتے نہیں لوگ تو بے چین ہوتے، اسی لیے اس کی قراءت کا ظہور نہیں ہوتا، تو اس کی قراءت بھی کم کر دی گئی۔ تو ظہر، عصر، عشاء، تین نمازوں میں سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک کا حصہ، اس کو ہم اوسط بولتے ہیں، اوسط درجے کی قراءت، وسط سے اوسط۔ اور مغرب میں بہت کم وقت ہے جو مستحب ہے اور مسنون ہے، اس واسطے زلزال سے سورہ ناس تک کا حصہ مغرب میں ہے، اس کا نام جسار مفصل ہے۔ کبھی کبھی طویل قراءتیں حضور نے کیا ہے بتانے کے لیے، بیان جواز کے لیے، اور کبھی کبھی فجر میں حضور نے چھوٹی صورتیں پڑھ دیا ہے کہ وقت نہیں ہے پڑھا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، تو کبھی کبھی پڑھنا بیان جواز کے لیے ہے، لیکن جو معمول تھا وہ یہ قرآن کریم میں جب فجر پڑھا جاتا ہے اس کو الگ سے بیان کرنے کی تین وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں طویل قراءت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ سستی کا وقت ہے، تیسری وجہ یہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہے۔ جو دن بھر فرشتے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون سے کام کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کو، کبھی اس کا احساس ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ آپ کے جو گناہ ہیں، گناہ وہ لکھنے والے فرشتے بائیں طرف ہیں اور نیکیاں لکھنے والے دائیں طرف ہیں،
اور آپ کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے حفاظہ کہا ہے. آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, صرف پلکیں کافی نہیں ہے, فرشتے حفاظت کرتے ہیں. سونے والا سو جاتا ہے, منہ کھلا ہے, اس میں حشرات الارض گھس جا سکتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو حفاظہ کہا گیا. تو یہ فجر کی نماز میں دن والے فرشتے آتے ہیں, رات والے جاتے ہیں, دونوں جمع ہوتے ہیں. اور دوسرا اجتماع اصل میں ہوتا ہے, دن والے جانا چاہتے ہیں اور رات والے آنے کا وقت ہو جاتا ہے. تو فجر کی نماز میں یہ خاص بات یہ ہے کہ سستی چھوڑ کر آیا ہے, قربانی دیا ہے, طویل قراءت سے فیضیاب ہوا ہے, فرشتے وہاں موجود تھے, اس قرآن کریم کو سن رہے ہیں. اس واسطے آگے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک قرآن کریم میں جو فجر کے موقع پر پڑھا جاتا ہے کون کون ہوتے ہیں, کانا ہے, مشہود, مشہود کے معنی جس پر لوگ حاضری دیں. مشہود مفعول ہے شہیدہ سے, شہید کہتے ہیں جو جان دے, شہید, اور شاہد کہتے ہیں جو حاضر ہو گواہی دینے کو. شاہد ہے تو گواہ کے لیے حاضر, اور شہید ہے تو جان لے کر حاضر, اور مشہود جس کے لیے لوگ حاضر ہوں. قرآن کریم جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. تو فجر کا قرآن کیا ہوا, مشہود, جس کے لیے لوگ حاضر ہوئے, جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. اس لیے قرآن کریم جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو اس کا سوز, اس کا درد, اس کا لطف بہت ہی زیادہ پرکیف ہوتا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, ہائے کم وقت تم نے پی ہی نہیں. فجر کی نماز میں جو لذت ہے, بشرطے کہ ان صورتوں کا ترجمہ سمجھ کے آیا ہوا, قرآن کریم کے لفظوں سے دل پگھل جاتا, زنگ نکل جاتا ہے. اگر ذرہ برابر بھی محبت ہے اور ایمان ہے تو اس میں ایک خاص تازگی اور سرور پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی نماز میں تاخیر ہو جائے تو ہو سکتی ہے, لیکن فجر میں نہیں کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منافق پر فجر کی نماز بھاری ہے. ہر نماز میں منافق آ سکتا ہے, فجر میں نہیں آ سکتا. فجر کی پابندی نفاق سے برات کا اعلان ہے نبی کی زبان سے. اس لیے کوشش کرنا کہ فجر میں ہم حاضر ہوں. اللہ ہم سب کے واسطے آسان فرمائے. تو 3 باتیں معلوم ہوئی اس ٹکڑے سے. نمبر 1, نماز قائم کرنا ہے, کبھی کبھار چھوڑنا اور پڑھنا نہیں, چھوڑ پکڑ کے ساتھ نہیں. دوسرے, زوال شمس سے لے کر رات کے چھا جانے تک پڑھنا ہے, 4 نمازیں آنے. اور الگ کر کے بیان فرمایا فجر کی نماز کو, کیونکہ قرآن کریم جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھنا مشہود ہوتا ہے. کبھی اس کی مثال سوچا ہوگا آپ نے, ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں کام کرنے کے لیے گئے تھے, جنوں کی تبلیغ کے لیے گئے تھے, وادی نخلا میں. اس زمانے میں فرشتوں کی وجہ سے شیاطین اوپر نہیں جا سکتے تھے, اجنہ کو مارا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے فجر پڑھنا شروع کر دیا. ادھر یہ جنوں کا ٹولہ تلاش میں تھا کہ آخر ہمیں بند کیوں کیا گیا اوپر جانے سے, روکا کیوں گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے, فجر کا وقت تھا کہ جب گروہ پہنچا ہے جنوں کا تو کہا بس ٹھہر جاؤ, یہی ہے اصل جگہ. اس قرآن کو سن کر ایمان لے آئے, اور ان کے ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کو جا کے پیغام دیا کہ اصل ایک کتاب اتری ہے جس کا نام قرآن ہے, اور وہ رہنمائی کرتی ہے. ہم تو ایمان لے آئے, تم بھی ایمان لے آؤ. قومیں جن سب کے سب ان پر ایمان لے آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا جب تک کہ سورہ جن نازل نہیں ہو گئی اور سورہ احقاف نازل نہیں ہو گئی. وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم مدبرين قالوا یا قومنا انا سمعنا. یہ پورا رکوع پڑھ ڈالیے آپ. جب یہ نازل ہوا تھا حضور کو معلوم ہوا کہ ہم نے جو اس دن جو قرات پڑھی تھی, جنہوں نے سنا اس پر وہ ایمان لے آئے اور قوم کو دعوت دیا. اس کا مطلب کیا ہوا, فجر کا قرآن بڑا ہی پرکیف کیوں ہوتا ہے کہ سناٹا ہوتا ہے, سارا عالم سکون میں ہوتا ہے, اور آپ کی آواز ان فضاؤں میں بکھر کر کانوں کو ایسا لذت اور فرحت پہنچاتی ہے کہ سننے والے کا ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. بس شرط یہی ہے کہ کم سے کم جو صورتیں فجر میں پڑھی جاتی ہیں سورہ حجرات سے بروج تک, ان کا ترجمہ یاد نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایک بار سرسری ہی سے ہی دیکھ لیا جائے, کچھ نہ کچھ حصہ ذہن میں رہ جاتا. یہ نمازوں کے اوقات کے بعد ایک بحث رہ جاتی ہے کہ نمازیں یا ان آیتوں سے فرض ہوئی ہیں یا پہلے سے فرض تھیں. سورہ مزمل 12:29 میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بالکل آخری حصے میں. اور سورہ مزمل ان صورتوں میں ہے جو سورہ علق کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں. سورہ علق تو پہلی آیت ہے, سورہ مزمل اور سورہ مدثر ان کے بعد نمبر ہے. اور ان صورتوں میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے اور نماز کے ساتھ زکات کا بھی ذکر ہے. تو معلوم ہوا زکات اور نماز دونوں کی فرضیت اس وقت ہو چکی. البتہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی, 5 نمازوں کا ذکر اس صورت میں نہیں ہے. معراج کے موقع پر ان 5 نمازوں کی توضیح ہو گئی, اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی نماز جو آپ پر فرض تھی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اگلی آیت یہی مذکور ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات میں سے کچھ حصہ. وَمِنَ اللَّيْلِ, رات میں سے کچھ حصہ. یہ میں سے ترجمہ کس کا ہے, من کا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ, رات میں سے کوئی بھی چیز ہو اس میں سے کوئی چیز دی جائے گی تو اس کو باز کہتے ہیں. باز, جیب میں سے, پلیٹ میں سے, کھانے میں سے, سالن میں سے, کسی چیز میں سے جب کوئی چیز لیں گے تو وہ اس کا جز ہوگا, اس کو ہم باز کہتے ہیں. اس باز کو بتانے کے لیے قرآن میں من آتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں سے. ظاہر یہ ہے کہ پوری رات کو کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن رات میں سے کچھ. وہ کتنا, سورہ مزمل میں جب آیا تھا حکم یا ایھا المزمل قم الليل, ساری رات کھڑے ہو جاؤ, الا قلیل, مگر تھوڑا سا. اس تھوڑا کی وضاحت کیا, نصفہ, آدھا, اب انقص منہ قلیلا, یا اس میں تھوڑا کم, یعنی 1/3 او زد علیہ, یا تھوڑا زیادہ. تو رات آدھا سونے کے لیے, آدھا جگنے کے لیے, یا 1/3 سونے کے لیے, یا پھر 2/3 سونے کے لیے. یہ پہلے رکوع میں احکامات تھے. 1 سال کے بعد دوسرا رکوع جب آیا تو اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اب 1/3 2/3 کی کوئی قید نہیں ہے, اب جتنا آپ کے دل میں بشاشت ہو رہی ہے. فقرؤوا ما تيسر, اب فقرؤوا ما تيسر کا مطلب آسانی سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہو. امت کے لیے رات کا آخری 1/6 یعنی 1/6, رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو آخری 2 گھنٹے یہ تہجد کے لیے ہونا چاہیے. ومن اللیل, اور رات کے اندر, رات میں سے کچھ حصہ. فتہجد بہ, فا کے معنی 2, اور تہجدہ, تہجدہ کے معنی جگنے کے بھی آتے, سونے کے بھی آتے. یہ ایسا لفظ ہے جس کے متضاد معنی ہیں, جگنا بھی اور سونا بھی, یعنی رات میں سے کچھ جگنا بھی ہے کچھ سونا بھی ہے.
دونوں کام کرنا ہے. کس کے ساتھ جگنا ہے؟ ہاں ہمارے پاس لوگ جگتے ضرور لیکن ٹیوب لائٹ پھوڑنے کو جگتے, پٹاخے پھوڑنے کو جگتے, بزرگوں کو تنگ کرنے کو جگتے. آج جگنے کے بعد کیا کریں گے؟ پٹاخے پھوڑیں گے. اللہ نے کہا نہیں, جگنے کے ساتھ بھی لگا دیا, فتحجد بھی. اور بھی میں جو ہاں یہ مرجع ہے یہ لوٹا ہے قرآن کی طرف. فتحجد بھی جگنا ہے تو قرآن کے ساتھ جگنا ہے, یعنی اپنا جو کچھ سرمایہ ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. 1 سورت 2 سورت 4 سورت, چھوٹی بڑی, جتنا آپ کو توفیق ہے, جتنا آپ کے سینے میں نور الہی جمع ہوا ہے آیات الہی کی شکل میں, اپنے مالک کو سنا کر کے اپنا تعلق مستحکم کرنا. فتحجد بھی میں جو ہی کا ضمیر ہے لوٹتی ہے قرآن کی طرف. قرآن کے ساتھ جگنا ہے. کچھ حصہ نافلۃ لک. نافلۃ لک پر تو تفسیر مظہری میں بہت طویل بحث ہے, اتنے طویل بحث یاد نہیں رہے گی. تفصیل چاہیے تو تفسیر مظہری دیکھ لیجیے. یہاں 2 بحث ہے. ایک تہجد کی نماز آج بھی فرض ہے یا نہیں, اس کا جواب یہ ہے نہیں, آج فرض نہیں ہے. امت کے لیے یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل معمول سے کیا ہے, پابندی سے کیا ہے, کبھی کبھار تک کیا ہے, ایسے عمل کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا, سوائے چند راتوں کے جب آپ کی انگلی زخمی ہوئی تھی, بیماریوں کے ایام, تو سنت موقدہ کہا ہے اس کو. لفظ نافلہ پر بحث کیا ہے. نافلہ کہتے ہیں نفل کو, اور نفل کے معنی نفع. جب نفل کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ نافلۃ لک کا ترجمہ ہے فریضۃ زائدۃ لک. سب کے لیے 5 نمازیں ہیں اور اے نبی آپ کے لیے 1 نماز بطور فرض کی زائد ہے. تو نبی کا ہمیں تہجد فرض ہو گئی. یہ قول تو یہ ہے. امرن زائدۃ, یہ آپ کے لیے فرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے. ہمیشہ فرض تھی آپ کے لیے, یا 5 وقت کی نمازیں جب فرض ہو گئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. یہ دونوں قول ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لک کیوں کہا؟ اگر وہ نماز نفل ہے تو سب کے لیے نفل ہے, اس میں آپ کے لیے نفل ہے. یہ آپ کے لیے کہنا کیا خاص بات ہے؟ نافلۃ لک کہا, یہ آپ کے لیے نفل ہے. نفل اگر ہے تو سب کے پاس نفل ہے. قرطبی نے جواب لکھا ہے, بڑا لطیف جواب, غور سے سنیں گے سمجھ میں آئے گا. امت جب نماز پڑھتی ہے تو نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے, چاہے فرض نماز ہو, جماعت کے ساتھ ہو, نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ان نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے سنت ہے, نفل ہے, بہت سی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تاکہ اگر نماز میں کچھ کمی کوتاہی آ جائے تو نوافل سے اس کی تکمیل ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہوتی تھی وہ کامل ہوتی تھی, اس میں نقص نہیں ہوتا تھا. اطمینان اور توجہ کے لحاظ سے, الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے, خشوع اور خضوع کے لحاظ سے وہ نماز کامل ہوتی تھی. تو آپ کے فرضوں میں کوئی کوتاہی جب نہیں ہوتی تھی تو آپ کی نفل ہماری طرح تکمیل فرض کے لیے نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہوتی تھی جو اللہ سے قرب پیدا کرتی تھی, صرف درجات کو بڑھانے کے لیے. ہماری نوافل ہمارے فرائض کی کوتاہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں, لیکن نبی کی نفل جو ہوتی تھی وہ زیادتی ثواب کے لیے, تقرب کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, کیونکہ آپ کی نماز فرض کامل ہوتی تھی, اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا تھا. تو یہ لک کا اضافہ کر دیا ہے کہ تہجد کی نماز جو بطور نفل کے ہے یہ آپ کے لیے ایک امر زائد ہے. تعین تو اللہ نے کر دیا. اگر ترجمہ اس کا لفظی کیا جائے تو زائد نفل ہے آپ کے لیے. نفل کے معنی خود زائد کے آتے ہیں. امت کے واسطے اس نماز کا حکم یہ ہے کہ جب تک بندہ نوافل نہیں پڑھے گا تہجد کی شکل میں, تب تک مقربین میں شمار نہیں ہو سکتا. قربت اور خلوت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. جب آپ کی ملاقات خلوت میں ہوئی ہی نہیں تو آپ کی قربت ظاہر کیسے ہوئی؟ دنیا میں دیکھ لو, کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی فلاں سے بڑا قریب ہے, تو وہ قربت کیسے ظاہر ہوئی؟ کہ ان دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہوئی. اللہ سے قربت بندے کی تہجد سے زیادہ اور کون سے وقت میں ہو سکتی ہے؟ تو قربت جب تک نہیں ہوگی تقرب حاصل نہیں ہوگا, اور قربت کا وقت یہی تہجد کی نماز کا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے. جتنے انبیاء ہیں سب اللہ سے راتوں میں خلوت ملاقات کرتے تھے, اور یہ حکم سارے انبیاء کا, سارے انبیاء کے لیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیا سمجھا آپ نے وہاں پر؟ جب بندوں تک پیغام پہنچا کر آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے, اور رغبت ہو آپ کے رب کی طرف. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, رغبت کی طرف, اللہ کی طرف. تو 2 کام ہوتے ہیں انبیاء کے, ایک مخلوق کو پہنچانا اللہ کا پیغام, یہ بھی عبادت ہے بالواسطہ, اور ایک ہے خلوت میں تنہائیوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا. بندوں کو دینا بھی عبادت, اللہ سے لینا بھی عبادت, خلوت میں بھی عبادت, جلوت میں بھی عبادت. تو تہجد کی نماز یہ ذریعہ قرب ہے. سنت موقدہ ہوگی تب بھی ثواب ملے گا, نفل ہوگی تب بھی ثواب ملے گا. اتنی بات تو طے ہے کہ قرآن کریم میں تہجد کی نماز کا ذکر اللہ نے کر دیا, حکم اللہ کا ہے. اب رکعتوں کی تعداد 8 رکعت. ہمارے پاس 8 رکعت کئی روایتوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی جناب عائشہ کی روایت بڑی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس 8 کے ساتھ 3 رکعت کا تذکرہ ہے, تو 8 3 11. 3 رکعت وتر کی ہوتی, 8 رکعت تہجد کی. اور جن جگہوں میں 7 رکعت ہے وہاں 4 رکعت تہجد کی, 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی. اور جن جگہوں میں 11 ہے ہر جگہ یہ دیکھ لیں آپ کی وتر کی 3 رکعت متعین ہے. اسی لیے احناف یہاں 3 رکعت وتر کی واجب ہے یا سنت موقدہ ہے. 8 رکعت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2 رکعت. اس کے لیے نیند لینا شرط نہیں ہے, کیونکہ یہاں اللہ نے نیند کی شرط نہیں لگایا, کیونکہ تہجد کے معنی سونے کے بھی آتے اور سونے سے اٹھنے کے بھی آتے. آیت سے نیند کی شرط نہیں ملتی. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے بنیت تہجد تو ادا ہو جائے گی. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا محمل کوئی بھی نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے تو وہ تہجد ہے, لیکن اگر سونے کے بعد اٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی گویا بہتر تو یہ ہے کہ نیند توڑ کر قربانی دے کر کھڑا ہو, لیکن اگر عشاء کے بعد بھی وہ پڑھ لیتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا اس نیت سے, ابھی پڑھ لیتا ہوں, تو یہ بھی تہجد کی نماز شمار ہوگی. ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت پہ اس بات 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک. اور ایک بات
ذہن نشین رکھ لیں، صرف تہجد میں نہیں، ہر نماز میں بلکہ ہر عمل میں اللہ کے نزدیک کثرت عمل سے زیادہ حسن عمل چاہیے. آپ نے 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیا، دوسرے نے 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھا تو 2 رکعت افضل ہے 4 رکعت سے. رکعتوں کی کثرت نہیں بلکہ رکعتوں میں خشوع اور خضوع چاہیے. چنانچہ بخاری کی روایت میں کثرت سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں سجدے میں ہوتے تھے تو بی بی عائشہ اس اندیشے سے کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی اپنے ہاتھ سے تلوے کو ہاتھ لگاتی تھی. جب حضور تلوے میں ہاتھ محسوس کرتے تو اپنے پیروں کو ہلا دیتے، جناب عائشہ کو سکون آ جاتا. اتنا طویل سجدہ ہوتا تب یہ خیال پیدا ہو سکتا. سورہ ملک کی جو آیت میں کہا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو احسن عمل کیوں کہا؟ اکثر عمل نہیں کہا. اللہ کی نگاہ میں حسن عمل کی قیمت ہے، کثرت عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے جلدی پڑھنے کے بجائے اگر ٹائم کم ہے تو 2 رکعت پڑھیے، مگر صحیح پڑھیے. تو راتوں میں اگر 2 رکعت کا موقع ہے 2 رکعت پڑھیے. ایک عجیب بات ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حافظ نہیں ہیں لہٰذا حافظ صاحب پڑھتے ہوں گے، ہم تو صرف سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ بھی اپنا تعلق اپنے مالک سے براہ راست پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو صرف سورہ فاتحہ ہی یاد ہے تو وہی سنائیے. سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ کوثر پڑھیے. ان صورتوں کو چھوٹا سمجھ کر اس کی حیثیت کم مت سمجھیے. اللہ کی طرف سے نبی کی زبان سے اعلان ہے جو 3 دفعہ قل اللہ پڑھتا ہے وہ برابر ایک قرآن کے ہوتا ہے. یہ کیوں کہا؟ تسلی کے لیے جن کو پورا قرآن یاد نہیں ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے حافظ ہیں تو آپ یہ مت کہو میں حافظ نہیں ہوں. یہ کہو حافظ تو ہوں لیکن مکمل نہیں ہوا ہوں، ابھی کچھ صورتیں کر سکا ہوں. انشاءاللہ نیت باقی ہے، میں کروں گا. کون سا مسلمان ہے جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے اس کا تو حافظ ہے وہ؟ تو آپ یہ نہیں کہنا کہ میں حافظ نہیں ہوں. الحمدللہ میں حافظ ہوں لیکن ابھی چند صورتوں کا ہو سکا ہوں. ارادہ تو ہے. دعا کیجیے اللہ آگے بڑھا دے. روزانہ کھانا کھائیں گے، روزانہ نہائیں گے، استنجا کریں گے، روزانہ اگر ایک آیت ختم کرتے جائیں تو کیا برا ہے؟ یہ آپ ترغیب مت سمجھیے بلکہ اللہ کی توفیق کی بھی مانگے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے. آج ہی حافظ ہونا شرط نہیں ہے، مرنے تک پڑھتے جائیے. تو میں حافظ نہیں ہوں نہیں بولنا سے، آپ حافظ ہیں، مکمل نہیں ہوئے ہیں، دعا کیجیے مکمل ہونے کی. قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ رات میں کچھ نہ کچھ ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم بھی تو اس کی مخلوق ہیں، ہم بھی اس کے بندے ہیں. ہمارا بھی اس سے رابطہ ہونا چاہیے. خلوت میں رابطہ ہونا اور جلوت میں ہونا چاہیے. انبیاء کے دونوں مقام بتائیں. فیضا فرقتا کی جلوت ہے اور فنسب تنہائی میں کھڑے ہو جانا. وہی عربی کا فرق تمہارے ہوا. ہر بندے کے 2 احوال چاہیے، ایک لوگوں میں کام کرنے کا، ایک خلوت میں اللہ سے ملنے کا. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جس میں تہجد پڑھنے کا ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام کے عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا. وہ مقام ہے مقام محمود. اسی ایک آیت میں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى امید ہے. کہتے ہیں اللہ جب امید دلائیں تو معنی یقین کے ہوتا ہے. قرطبی کی رائے ہے جب کوئی بڑا شخص کوئی کریم شخص آپ کو تسلی دے کہ امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی انہوں نے ایسا کہا دیا تو ہو جائے گا. یہ تو اللہ فرماتے ہیں عسى ان يبعثك، امید ہے کہ آپ کا پروردگار مبعوث فرمائے. کہاں پر؟ یبعثک، بعث یبعث کے معنی مبعوث فرمانا، فائز فرمانا. ربک آپ کا کہاں؟ مقاما محمودا. مقام اردو میں استعمال ہے جگہ یا مرتبہ، 2 معنوں میں آتا مقام. آپ کا مقام کہاں ہے؟ مطلب رہتے کہاں ہے. اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ مطلب بڑا بلند ہے. تو مقام کے 2 معنی آتے ہیں. اور یہ مقام جو لفظ محمود سے ظاہر ہے کہ بہت اونچا مقام ہے. سارے نبیوں میں سے ایک کا انتخاب ہونا ہے اس کام کے لیے اور وہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. یہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ اکثر و بیشتر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اکثر لوگ مغربی میں پڑھتے ہیں مگر ہر نماز کے بعد، جو ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہر اذان کے بعد. لیکن مغرب کے بعد خاص طور سے اذان سننے کے بعد میں جو آپ دعا پڑھتے ہیں کس کس کو یاد ہے وہ دعا؟ کب کریں گے یاد؟ اذان کے بعد اگر دعا پڑھتے گئے تو اللہ کی طرف سے یہ مقام محمود تو نبی کو ملنے ہی والا ہے. آپ کی دعا پڑھنے سے نہیں ملنے والا ہے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی سفارش کے حقدار بن جائیں گے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لفظ فضیلہ واضح آیت میں نہیں ہے، ان کا کیا آواز لوگوں نے، لیکن اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دعا ہے کیا ہے؟ اے اس دعوت کے رب جس کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، کیا ہو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے اس دعوت کے رب دے دیجیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیجیے. آپ یہ دعوت تامہ جو فلاح کے واسطے بلائی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، وسیلہ دے دیجیے اور فضیلہ دے دیجیے اور مقام جو درجے والا ہے دے دیجیے. اٹھائیے مبعوث کیجیے، جو ہے لفظ ہے یبعثک وہ یہاں پہ مبعوث کیجیے مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. اور ہمارے اس دعا کے طفیل میں جو ہم نبی کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں ان کی سفارش کا ہمیں حقدار بنا دیجیے. وارزقنا شفاعته یوم القیامہ. کتنی پیاری دعا ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہوگی تو کتنا اچھا ہے. اپنے بچوں کو جوڑیے اس کام کے لیے. وارزقنا شفاعته یوم القیامہ. قیامت کے دن ہمیں آپ کی سفارش کا حقدار بنا دیجیے. آپ مخالفت کرنے والے کی نہیں کرتے. اس دعا میں جو تذکرہ ہے اسی مقام محمود کا ہے. اور مبعوث ہونا یعنی اس مقام پر فائز ہونا. سارے انبیاء میں سے اللہ نے اس مقام کے لیے کس کو چن لیا ہے؟ اپنے محبوب کو چن لیا ہے. نبیوں میں سے صرف ایک کو دیا جائے گا اور وہ آپ ہیں. آقا فرمایا کرتے تھے وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. جھنڈا حمد کا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا. انا سید ولد آدم ولا فخر. میں اولاد آدم کا سردار ہوگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وہ جھنڈا حمد کا کون سا ہوگا یہ بحث کئی جگہ آ چکی ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو انشاءاللہ تکرار ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نئے ہیں. دوبارہ سنا دو اس روایت کو میں. یہ روایت شفاعت کے بیان میں ملے گی آپ کو. بخاری کے اندر بھی ملے گی شفاعت کے بیان میں. محشر کے میدان میں جب سب جمع ہو جائیں گے سور پھونکنے کے بعد تو حساب کتاب نہیں شروع ہوگا اور سب کھڑے رہیں گے پسینے میں غرق.
کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے منہ میں لگام دے رہا ہوگا اسی پسینے کی. سب لوگ کہیں گے حساب شروع ہو جائے، چاہے ادھر چاہے ادھر، لیکن حساب شروع نہیں ہوگا. اور سارے لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم کو تلاش کریں گے. ہمارے آپ دادا ہیں، سب سے بڑے آپ ہیں، سب کے دادا ہیں آپ. اللہ سے سفارش کر دیجیے کہ حساب تو شروع ہو جائے. آدم کہیں گے تم میرے پاس کیوں آئے؟ میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ آج جلال میں ہے. عرش الہی کو تھامنے والے فرشتے 8 ہیں. اس دن ہمیشہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش الہی کو. اس دن 8 یومئذ ثمانیہ، سورہ حقہ پارہ 29، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک درخت کا پھل جو ممنوع تھا کھا لیا تھا. معافی تو ہو گئی ہے، لیکن اگر جلال میں اللہ پوچھ بیٹھے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ نوح کے پاس چلے جاؤں. حضرت نوح ڈھونڈتے ہوئے سالوں گزرنے کے بعد ملاقات ہوگی. حضرت نوح سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجیے حساب ہو جائے. حضرت نوح کہیں گے تم میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے اپنے بیٹے کے واسطے اللہ سے سفارش کی تھی اور بیٹا نااہل تھا، صاحب ایمان نہیں تھا. اللہ نے مجھے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ضرور ہے سلبی اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ تیرا اہل نہیں ہے. انه ليس من عارف انه امر غیر صالح. سورہ ہود 12 انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اس رخ کو اللہ نے پیش کیا ہے. بخدا ان آیتوں کا ترجمہ کرنے میں دل دہل جاتا ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو ہو جائے نادانوں میں سے. یعنی دوبارہ اپنے بچے کے بارے میں مجھ سے ذکر نہیں کرنا. سلبی اولاد، حقیقی اولاد، لیکن ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو اس کا ہم سے دوبارہ سوال نہیں کرنا. فلا تسألنی، سوال نہیں کرنا مجھ سے. اللہ جلال میں ہے، میں آج سامنے نہیں جاؤں گا. بہتر ہے تو موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ کے پاس جائیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے ایک تھپڑ مارا تھا ایک قبطی کو، اصلاح کی نیت سے مارا تھا، لیکن وہ مر گیا تھا، وارنٹ جاری ہوا تھا میرے نام پر. اللہ اگر آپ سوال کر لیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشارہ تھا اس واقعے کی طرف سورہ قصص میں آئے گا. فوقظه موسیٰ فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان. تم بہتر یہ ہے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ہر نبی اپنے آگے بھیجا جائے گا. حضرت عیسیٰ کہیں گے تم میرے پاس آئے ہو، مجھ کو تو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا تھا، میری ماں کو خدائی میں شریک کہا تھا، الوہیت میں تثلیث کے لوگ قائل ہو گئے تھے، اور قیامت میں اللہ پوچھیں گے ضرور. سورہ آل عمران میں یہ بحث پیش آ چکی ہے، سورہ مائدہ میں آ چکی ہے، کئی مقام میں آ چکی ہے. اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو خدا تسلیم کر لینا، خدائی میں شریک کر لینا؟ تو اللہ نے پہلے ہی کہا کہ قرآن میں کہ سوال تو ہوگا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، تثلیث کے قائل ہو گئے. آج وہ سوال اگر ہو گیا تو میں سفارش کیا کروں گا؟ تمہاری جواب میں لگانا پڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب ہیں اللہ کے، ان کے پاس تشریف لے جائیں. سارے جہان کے لوگ سارے نبیوں سے مایوس ہو کر حضرت محمد کے پاس تشریف لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں کریں گے اور لوگوں کی بات پر لبیک کہیں گے اور اپنی کمری کو گھسیٹتے ہوئے رب کریم کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، صرف سجدے میں گر جائیں گے. اور سجدے میں جو کہیں گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی. دنیا میں آج تک کسی کی زبان پر وہ اللہ کی الفاظ اور تعریف کے حمد کے الفاظ کسی کی زبان پر نہیں آئے ہیں، وہ قیامت ہی میں زبان پر جاری ہوں گے. وہ کیسا لفظ ہوگا، کیسے لفظوں میں اللہ کی ثنا بیان کریں گے، سجدے میں رہیں گے اور اللہ کی حمد میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ جلال الہی پر اللہ کی رحمت چھا جائے گی. جب رحمت چھا جائے گی، سبقت رحمتی علی غضبی کا اظہار ہو جائے گا، تو حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا. اس موقع پر آپ فرمائیں گے کہ امت کا سوال اور جواب، حساب و کتاب لیا جائے. حساب کتاب اب شروع ہوگا. یہاں اور بھی بہت سی بحثیں ہیں، میں اس کو مختصر کر کے پیش کر دیا کہ یہ مقام پر جو آپ نے سفارش کی ہے جس کا نام شفاعت کبریٰ ہے، جہاں سے حساب شروع ہوا ہے، اس مقام پر حمد کو ادا کرنا یہ مقام محمود کہلاتا ہے. محمود کے معنی جہاں پر حمد بیان کی گئی وہ مقام محمود ہے. یہ مقام اللہ کے نبی کو ضرور ملنے والا ہے، لیکن ہم اگر اذان کے بعد دعا کرتے رہیں گے تو ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے جو دعا اذان کے بعد پڑھتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی اور وہ حقدار بن جائے گا. اس لیے اذان کے بعد دعا پڑھنا، دعا پڑھنے کا مطلب نہیں کہ دعا پڑھ کے گھر میں بیٹھ جانا، دعا پڑھ کے چل کے آنا، ساتھ لانا بہت اہم اور جامع دعا ہے. یہاں پر اسی کا تذکرہ فرمایا رب کریم نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے کچھ حصہ میں سے قرآن کے ساتھ شغف رکھیے اللہ سے ملاقات کا. یہ امر زائد ہے آپ کے لیے. امید ہے کہ آپ کو اللہ مبعوث فرمائے گا ایسے مقام پر جو مقام محمود کہلاتا ہے. دیکھو تہجد کے ساتھ مقام محمود کا ذکر لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود بھی تہجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں مجھے روایت یاد آئی اور روایت کثرت سے سن چکے ہیں آپ. حضرت انس سے حضور خوش ہو گئے خدمت کے سلسلے میں، کہا انس کچھ چاہتے ہو آج مانگ لو. 10 سال کے خادم تھے، 10 سال تک خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پانی رکھنا، مسواک رکھنا، بیٹھنے کے واسطے کوئی سامان رکھنا. انس بڑے ہی فہیم تھے، بڑے ذہین تھے. انہوں نے ایسی چیز مانگا جہاں ہم سوچ نہیں سکتے. ہم تو بولتے آج موقع ہے خوب دنیا مانگ لو، پورے خاندان کے واسطے تقسیم کرا لو، جاگیریں لے لو. انس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کا خادم جس طرح یہاں ہوں وہاں بھی خادم ہی رہنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اگر تم میرے ساتھ وہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اس کام کے ذریعے سے اپنے قرب کو مضبوط کرو. اعنی بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے میرا تعاون کرو. معلوم کیا ہوا، وہ مقام جو آپ کو عطا ہوا ہے تہجد کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. اور جو بندہ نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ نبی کے اس عمل میں آپ کا مشابہ ہونا پڑے گا. رات کی میٹھی نہیں چھوڑنا. 5 گھنٹے میں ولیمہ کھانے والوں 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے حاضر دینے میں کیا مشکل ہو رہی ہے. بیٹھے ہیں دولہے کے انتظار میں ایک ٹائم پہ کھانے کے واسطے، نہیں آئیں گے تو خفا ہو جائیں گے. خفا ہو کے کیا کریں گے؟ جو خدا کا قانون نہیں مانتا، جو اسلام نہیں مانتا، جو اپنے حبیب کی سنت کو نہیں مانتا، اس کو راضی کرنے کے واسطے 5 گھنٹہ دے کے کیا کریں گے؟ آپ ان کے غموں کی پرواہ مت کیجیے. اللہ غنی ہے اور مومن بھی غنی ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے.
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ساری کائنات خوش ہو یا نہ خوش ہو، اللہ کس میں خوش ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا۔ 5 گھنٹے وہاں ضائع نہیں کرنا، جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اور بیچ میں یہ کام ضرور کرنا۔ اس کے بعد تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پریشانیوں سے اور اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے، ہجرت۔ اس موقع پر اللہ نے یہ حکم دیا، وقل، اور آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے پروردگار مجھ کو داخل فرما سچی طرح داخلہ۔ پہلے نکلیں گے مکہ سے تب داخل ہوں گے مدینہ میں، تو پہلے نکلنے کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ترتیب دیکھیے آپ یہاں پہ غور کیجیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، پہلے داخلے کا ذکر ہے پھر نکلنے کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے نکلنے کی جگہ مکہ ہے اور داخلے کی جگہ مدینہ ہے۔ مکے میں داخلہ، مکے سے نکلنا یہ مقصود نہیں تھا، مجبوراً نکلنا پڑا ہے، لیکن مدینے میں قیام اور داخلہ یہ مقصود تھا، تو جہاں داخلہ مقصود ہے وہاں اچھی طرح سے داخلہ مل گیا تو آئندہ کے اوقات صحیح گزریں گے۔ تو جہاں داخل ہونا ہے وہاں کی دعا پہلے آپ نے کیا، اور جہاں سے نکلنا ہے اچھی طرح نکلنے کی دعا آپ نے بعد میں کیا، اور یہ بھی حکم خدا ہے، کیونکہ مکے سے نکلنا آپ کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وطن کون چھوڑتا ہے؟ وطن چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ خار وطن اسمبل اور یہاں خوشتر، حب وطن از ملک سلیمان خوشتر، سلیمان کی بادشاہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے وطن کی محبت۔ وطن کے کانٹے سنبل اور ریحان سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام جب روتے تھے مدینے میں آنے کے بعد، پہاڑوں کا ذکر کر کے، گھاس کا ذکر کر کے، پانی کا ذکر کر کے، بازاروں کا ذکر کر کے، بخاری میں ان کے رونے کے اشعار موجود ہیں۔ شام و پہاڑ کا ذکر کیا، اس گھاس کا کیا، ظلم مجاز اور مجنہ کے بازاروں کا ذکر کیا، اوقات کا ذکر کیا، روتے تھے، دہاڑے مارتے تھے۔ بلال روتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کا رونا دیکھا نہیں گیا تو اللہ سے دعا کر دیا کہ اے اللہ جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے ایسا ہی ہمیں مدینہ محبوب کر دے۔ جیسے مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی ہے برکت کی، میں دعا کرتا ہوں مدینے کے لیے، اے اللہ اس مدینے میں جو وبائی امراض کا مرکز ہے، اس وبائی امراض کو مدینے سے نکال کر جوفہ کی طرف بھیج دیجیے، اور مدینہ والوں کے لیے آب و ہوا اچھی بنا دیجیے، برکت دیجیے یہاں کے ناپ اور تول میں، یہاں کے غذاؤں میں، یہاں کے پھلوں میں، یہاں کے رہنے والوں کو نفاق سے بری کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، تب صحابہ کے دل میں محبت مدینے کی پیدا ہوئی۔ اس آیت میں مکہ چھوڑنے کا اور مدینے میں داخلے کا ذکر کیا اللہ نے، اور دعا کی درخواست، جب بھی کبھی آپ جائیں کسی شہر میں یہ دعا پڑھ کے جائیں، یہی دعا پڑھنا ہے آپ کو۔ کسی مقام سے نکلیں، کسی مقام پر داخل ہوں تو یہی دعا پڑھنا ہے، کل کو ہٹا دیجیے، دعا بن جاتی، ربی سے لے کر کے آخری آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جب مکہ چھوڑ رہے تھے اور بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور روتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے فرمایا، اے بیت اللہ مجھے زمین پر تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑا اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے۔ قل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار مجھے داخل فرما مدخل صدق، اچھی طرح بخوبی داخل فرمانا، واخرجنی، اور مجھے نکال دیجیے مخرج صدق، اچھی طرح سے نکالنا، یعنی جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرا اسلام کا غلبہ ہو، اور جہاں سے نکلتا ہوں یہاں کوئی فتور نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو۔ وجعلنی، اور بنا دیجیے میرے واسطے من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنے رحم و کرم سے، سلطان النصیرہ، ایسی مدد جو سب پر غالب کرنے والی ہو، غلبہ دینے والی مدد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تینوں الفاظ قبول، مکے سے سکون سے نکلے، مدینے میں سکون سے داخلہ ہوا، مدینے والوں نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں دیوں کو کھول دیا، بچھا دیا، جو چاہے تمہارے واسطے حاضر ہیں۔ اور تیسرا ٹکڑا کہ ایسی مدد دیجیے کہ غلبہ ہو جائے، ٹھیک 1.5 سال کے اندر بدر میں غلبے کا اظہار ہوا، احد میں اظہار ہوا، غزوہ خندق میں اظہار ہوا، اور 8 دن مکہ فتح ہو کر کے اسلام پورا غالب ہو گیا، تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ وقل جاء الحق، اور آپ کہہ دیجیے آ گیا حق، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا۔ جاء مانے آنا، اور زہق اس کی ضد ہے، باطل کا پگھل کے چلا جانا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل بتایا گیا ہے۔ جب آپ مکے میں آئے 8 ہجری کے بعد مکہ فتح ہوا تو مکے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس آیت کو پڑھتے تھے، جاء الحق، حق آ گیا، محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی شکل میں، صحابہ کی شکل میں۔ اب یہاں باطل کے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، زہقا، باطل چلا گیا، زہق الباطل۔ اپنے اشارے سے آپ صحیح دکھاتے تو بت گر پڑتے، ہاں سارے بت گر پڑے، جب نبی ہو کھڑے، جو بچپن میں شر پڑھتے ہیں بچے، سارے بت گرتے گئے اور سب کو نکال کے باہر پھینک دیا، اور بتوں کا تمام کا تمام صفایا کر دیا گیا، بیت اللہ کو صاف اور مقدس کر دیا گیا۔ اشارہ یہاں اسی کی طرف کہہ دیجیے حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل گزر گیا۔ ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، ہے ہی مٹنے والا۔ آج لوگ کہتے ہیں باطل مٹنے والا نہیں ہے، باطل تو سٹہ کے بول رہا ہے۔ باطل سٹہ کے کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ آج حق والے خاموش پڑے ہیں عیش میں، اگر ہر حق کھڑے ہو جائیں تو باطل کی مجال نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے باطل تو ہے ہی مٹنے والا، ان الباطل کان زہوقا، حق جہاں آتا ہے باطل وہاں چلا جاتا ہے۔ سنت اگر مٹا دیا آپ نے تو بدعت کو فروغ ہوگا، اور سنت پہ آپ اڑ جائیں تو بدعت کو فروغ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا ہم جہاں بھی رہیں، جہاں بھی جائیں، باطل کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کریں اور حق کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے جب نبی مدینہ سے مکہ واپس آئے، غلبے کے ساتھ آئے، تو وہاں کے تمام بت پرستیوں کو صاف کر دیا۔ آپ جہاں بھی رہیں حق کی کوشش کرتے رہیں، دل میں ایک طرف رکھیں کہ ہم بھی حق کا کام کریں گے۔ اس کام کے لیے اللہ نے قرآن دیا، قرآن کریم میں دل و نگاہ کی تمام جلی اور خفی بیماریوں کا ازالہ رکھا اللہ نے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اتارتے ہیں ہم قرآن میں سے ما ہوا شفاء، ایسی چیزیں جو شفا ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ اگر کوئی قرآن کریم سے شغف رکھتا ہے تو اس کا کوہ پگھل کر نکل جائے گا، عقائد درست ہو جائیں گے، خیالات سیدھے ہو جائیں گے، سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا، یہ روحانی شفا ہے۔ اور اگر بیمار ہے، جسمانی شفا بھی رکھا اللہ نے اس کے اندر۔ قرآن کریم کا پڑھنا، اپنے اوپر دم کرنا، دوسروں پر پھونک مارنا، کچھ گلے میں اگر بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے تو گلے میں تعویذ ڈال دینا، یہ سب جائز اور ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ لفظ شفا جسم کے لیے بھی ہے۔ وقت کم ہے لیکن ایک روایت سنا دوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو بخاری میں کتاب الطب کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الطب میں ہے یا باب الرقیہ میں ہے، پھونک کے بیان میں، بڑا مشہور قصہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی میں ممتاز ہیں. ان کے ساتھ صحابہ کا ایک قافلہ گیا ایک مقام پر. اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی باہر سے لوگ آتے تھے تو ہوٹل نہیں ہوتا تھا, گاؤں والے کھلاتے تھے, ضیافت کرتے تھے. وہی ضیافت خضر کی نہیں ہوئی تو موسیٰ نے کہا تھا کہ ان سے اس دیوار کا محنتانہ مانگ لو نا, کیا کھلایا ان لوگوں نے, یہ وہی کھانا ہے. حق ضیافت ہوتا ہے, ہر مسافر کا حق بنتا ہے. ابو سعید خدری نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں. انہوں نے کہا تم تو لگتا ہے دوسرے عقیدے کے ہیں, ہاں تم کو ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. تم انسان تو ہیں ضرور لیکن تم دوسرے خیالات کے ہیں, تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے. اللہ قادر مطلق ہے. آپ پکار کر دیکھو, کچھ دیر میں خبر آئی کہ اس مقام کے تمام لوگوں کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی نے ڈس لیا. سانپ نے کاٹا یا بچھو نے, وضاحت نہیں ملتی, لیکن موذی نے کاٹا. تڑپ رہا ہے وہ مرغے بسم اللہ کی طرح, درد سے کرا رہا ہے. کہا کوئی ہے بھائی پھونک جھاڑ کرنے والا؟ کہا یہ اللہ والے آئے ہیں, دیکھو جا کے. ابو سعید خدری نے کہا ہاں ہم ہیں اللہ والے, ہمارے پاس ہے پھونکنے کا انتظام, لیکن ہماری پھونک کی آج قیمت ہے. تم تڑپو, تم نے اپنا حق ضیافت سے ہم کو محروم کر دیا تھا, ہم تم کو اپنی پھونک سے محروم کر دیں گے. ہاں پھر کیا شکل ہوگی, محنتانہ مقرر کریں گے, 30 بکریاں لیں گے, 30, تاکہ پورے کھا سکیں. ایک پھونک کی قیمت 30 بکریاں. کہا ٹھیک ہے. مردہ کیا کرتا, مرتا ہے بیچارہ, اب تو تڑپ رہا ہے. 30 بکریاں طے ہو گئی. ابو سعید خدری آگے بڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. پانی پر دم کرتے ہیں, نمک اور پانی پر, اور وہ پانی اور نمک اس پر ڈالتے جاتے ہیں. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی دم کیا, چنگا بھلا کھڑا ہو گیا, جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں. بکریاں لے لیے, واپس آ گئے. سورہ فاتحہ میں شفا ہر مرض کی ہے سوائے موت کے, یہ حدیث موجود ہے. جب حضور کے پاس تشریف لائے تو کہا یہ بکریاں لینا جائز ہے نہیں ہے؟ پہلا سوال. کہا بکریوں میں میرا حصہ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے کی ضرورت نہیں تھی, اطمینان قلب کے واسطے یہ جملہ فرمایا کہ اتنا طیب ہے کہ میرا بھی حصہ لگاؤ. اور فرمایا کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ معلوم کیسے ہوا, کیا پڑھے تھے وہاں؟ کہا سورہ فاتحہ دم کیا تھا. اس موقع پر حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے. امت کو نبی کے قول پہ یقین کب آئے گا؟ تو قرآن کریم کی عنایت میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن شفا ہے دل اور نگاہوں کے لیے, ایسے جسم کے واسطے بھی شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سورہ ناس, سورہ فلق پڑھی, سورہ اخلاص پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, اور فرماتی کہ میں اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے نبی کے ہاتھوں کا بدل میرا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا, تو میں اپنی پھونک نبی کے ہاتھ پر مارتی تھی اور حضور کے ہاتھ کو حضور کے جسم پر پھیرتی تھی. جناب عائشہ پڑھ رہی ہیں حضور کے اوپر دم کرنے کے لیے, لیکن اپنے ہاتھ پر بجائے پھونکنے کے نبی کے ہاتھ پہ پھونکتی ہیں, کیونکہ نبی کے ہاتھ کا بدل میرا ہاتھ نہیں بن سکتا. یہاں پھونکنا ثابت ہے. تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ جسم پر پھونکنا, پانی پر دم کرنا, اپنے لیے جسم پڑھنا, پڑھ کر کے جسم پہ ہاتھ کرنا, یہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. البتہ گلے میں تعویذ دینے پر بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے, لیکن ائمہ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے. وہ بیٹا جو بہت چھوٹا ہے تو جواز ہے. اس جواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکان کھولیں, دھندا کریں. ہاں دھندا کرنا نہیں ہے, یہ دھندا کرنا تو ہم بھی کر سکتے دھندا, لیکن نہیں, دھندا نہیں کرنا ہے. حضور کا حکم یہ ہے جو امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے, تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو نفع بخش ہے. خیر الناس من ينفع الناس. لیکن دھندا کرنے والے نفع پہنچاتے نہیں ہیں, ان کو نوچ کے کھاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر کے 5000 10,000 مانگتے ہیں. حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو انہیں خود کچھ نہیں آتا, بد عمل ہے, بے عمل ہے, نہ علم ہے نہ عمل ہے, نہ تقویٰ ہے نہ طہارت ہے. یہ لوگ اوپر کا لباس پہن کر انسانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, ان روایتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس سے صرف جواز ثابت ہوتا ہے, جائز ہے بس, لیکن دھندا بنانا اس کو جائز نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ضد میں آ کر کے تعویذ کی مخالفت کر دیتے ہیں. تعویذ ہمیشہ ممنوع نہیں ہے. پیخانے میں جانا ہے, وہاں اس کی بے حرمتی ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے بڑوں کے واسطے منع ہے. چھوٹا بچہ یا ایسا آدمی جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے, اس کے واسطے یہ تعویذ کی گنجائش ہے. یہ کوئی میری رائے نہیں ہے. اس آیت پر تفسیر مظہری پڑھ لیجیے گا, تفسیر قرطبی پڑھ لیجیے گا, اس کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا. اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ چیزیں جو شفا ہیں اور رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے. رحمت للمؤمنین. قرآن کریم شفا بھی ہے, قرآن کریم رحمت بھی ہے, لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین. ایمان ہونا شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کے واسطے نہ رحمت ہے نہ شفا ہے. رحمت اسی کو ہوگی جو اس کو مانے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور نہیں اضافہ ہوتا ہے ظالموں کو مگر نقصان. کیونکہ پہلے ایک آیت آئی تھی, ایک آیت کا انکار کیا تھا, اب 2 آیت, 2 کا انکار کر دیا, پورا قرآن آیا, پورے کا انکار کر دیا. تو جتنا زیادہ انکار کرتے جائیں گے خسارے میں اضافہ ہوتا جائے گا, یہ خسارہ ان کا بڑھتا جائے گا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب ہم کوئی نعمت برساتے ہیں انسان پر, اعرض تو یہ اعراض کر جاتا ہے, وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور کروٹ دوسری طرف لیتا ہے. مطلب نعمتوں میں ہمیں بھول جاتا ہے. جب نعمتیں ہم برساتے ہیں تو ہم سے اعراض کر لیتا ہے, بولتا ہے فجر تو غریب لوگ پڑھتے ہیں, برقع تو غریب لوگ پہنتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں بچے تو غریبوں کے آتے ہیں. یہ ہے نا اعراض کر جا رہا ہے. ہم نے نعمت دی ہے تو بجائے شکر ادا کرنے کے اعراض کر جا رہا ہے. بولتا ہے یہ دینی کام غریبوں کا, یہ دینی قرآن غریبوں کا, یہ مدرسوں میں حفظ غریبوں کا. تمہارے بچے تو ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, حافظ قرآن کون بنیں گے؟ غریبوں کے بچے بنیں گے. یہ نہ بجانبی ہے, جو فیس دینے کے لائق نہیں ہے وہ حافظ بنیں گے, جو فیس دینے کے لائق ہے وہ حافظ نہیں بنیں گے. نہ بجانبی. سچ تو یہ ہے, اس طرح کوئی دیکھتا نہیں کہ ہمارے مال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو قرآن سے محروم کر دیا. یہ کون سوچتا ہے؟ قرآن سے ہمیں اللہ نے محروم کر دیا ہے, یہ کون سوچتا ہے؟ آپ سارے جہان کو پڑھو, اصلی علوم کو پڑھو, کوئی معنی نہیں کرتا, لیکن کتاب اللہ سے زیادہ حق کسی کتاب کا نہیں ہے. آپ یہ بھی پڑھو. یہ کون کہتا ہے کہ آپ باقی علوم نہ پڑھو؟ تو شوق سے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ کو چھوڑو, پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہ یاد, اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اور یہ حقیقت تمہاری قرآن بتائے گا تم کو کہ تم حقیقت قطرے سے آج انسان ہو. اس لیے ہمیں لازم ہے جو چاہے پڑھو. تو اللہ نے اشارہ کر دیا, جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو یہ اعراض کر لیتا ہے, کروٹیں پھیر لیتا ہے, انجان ہو جاتا ہے ہم سے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. اور جب اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, جسم کی بیماری, ہاں
شر جب پہنچ جاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے، فالج کا اثر ہوتا ہے، جب تکلیف کسی قسم کی پہنچ جاتی ہے کانا یئوسا تو مایوس ہو جاتا ہے، کیا کروں دعا کرتے کرتے تھک گیا، اللہ نہیں سنتے میری، اللہ نہیں سنتے، یہ غلط ہے، تمہاری تو ابھی تکلیف شروع ہوئی ہے۔ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، اللہ نے فرمایا 17 سال، بعض روایتوں میں 7 سال بیمار رہے، جب بیوی نے کہا اللہ سے دعا کرو شفا کی تو فرمایا بیوی سے کہ تم اچھی حالت میں کتنے سال رہے، تو کہا 80 سال رہے، کہا جس اللہ نے 80 سال تندرست رکھا اگر اسی نے 7 سال بیمار رکھا تو ہم طرف کے دعا شروع کر دیں، صبر نہ کریں، یہ ہے نعمت، جس اللہ نے ہمیں 80 سال تندرست رکھا اگر اس نے 7 سال بیمار چھوڑ دیا تو ہم بے چین ہو جائیں، اس جذبے پر اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب، کیا پیارا بندہ ہے، بیماری میں رجوع ہے میری طرف، مایوس نہیں ہوا، تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے، کبھی بھی مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، رنج و تکلیف کے پہاڑ توڑ دیے جائیں لیکن بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج مصیبت مجھ پر، میرے ایمان میں جنبش و لعنت مجھ پر، مومن کا جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ اس آیت نے فرمایا کہ جب انسان پر رحمتیں نعمتیں آتی ہیں تو اعراض کر لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ قل کہہ دو ان سے، قل کہہ دیجیے آپ ان سے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، علی شاکلتہ، شاکلہ شکل سے بنا ہے، کوئی کیسا عمل کرتا ہے کوئی کیسا کرتا ہے، ہر ایک عمل کرتا ہے، جو بھی صبح اٹھتا ہے شام میں سوتا ہے دن بھر عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر کرتا ہے۔ ان میں ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، خوارج کہتا ہے ہم جائیں گے، معتزلہ کہتا ہے ہم جائیں گے، ہر فرقہ بولتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم یہاں فیصلہ مت کرو، قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجیے آپ کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، فربکم اعلم، تمہارا رب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ راستے کے اعتبار سے ٹھیک ٹھیک ہدایت پر کون ہے وہ رب جانتا ہے، اور رب نے یہ کتاب بھیجی ہے جس کا عمل اس کتاب سے ٹائلی ہوگا وہی بندہ ہدایت یافتہ ہوگا، من مانی کہنے سے نہیں ہونے والا ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں، ہم وہاں گئے تو پیسوں سے ہدایت کا تصور کرنا غلط ہے، کسی کے پاس دنیا زیادہ ہو گئی وہ اپنے کو سمجھتا ہے ہدایت یافتہ ہے، تو پھر فرعون سے بڑا کون ہے، قارون سے بڑا کون ہے، شداد سے بڑا کون ہے، نمرود سے بڑا کون ہے، یہ پورے مال والے ہیں، اگر مال کا زیادہ ہونا دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی تو ہدایت یافتہ ہوتے لوگ، لیکن نہیں، انبیاء ہیں معیار حق، اور انبیاء جتنے ہیں ان تمام کے واسطے تراز وہی ہے کہ ہم نے جو وہی بھیجی ہے اس کے مطابق ان کی حیات تول لیجیے، ہر نبی کی حیات اس کے ساتھ جو کتاب ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، یہاں تک کہ سید الانبیاء کی ساری زندگی اس قرآن کے مطابق تھی، بی بی عائشہ کا بیان ہے، اس لیے ہدایت یافتہ کون ہے یہ تو رب جانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کے مطابق تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، رکوع مکمل ہو گیا، یہاں پر آگے نیا رکوع شروع ہوتا ہے روح کے بارے میں، بڑی اہم بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ ہوگی، جس کو پہلے سے پڑھ کے آنا ہے کتاب الروح پڑھ کے آؤ، تذکرۃ الروح پڑھ کے آؤ، سیوطی کے کلام میں ملتا ہے، آپ جو بھی چاہیں تیاری کر کے آئیں، تو آپ کی روح پر بحث بڑی لطیف بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، دعا کر لیجیے۔